اقتصادی بحران جو ہے لگتا ہے کہ وہ ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے جو چند سال 3 سال اچھے گزرتے ہیں تو پھر 4 سال کا ریسیشن آ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ the game is rigged. ہم ایک ریگڈ گیم کھیل رہے ہیں. لوگ ہر چیز کے اندر ایک کانسپریسی تلاش کرتے ہیں اور ہر چیز ہی جو ہے نا وہ چند طاقتیں چلا رہی ہیں. ایک خاندان ہے 1% رول کر رہا ہے. جو لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی یا دیر از نو ادر الٹرنیٹیو. چینج ایکچولی وہ دھات ہی ہو رہی ہے لیکن جسٹ ٹو میک اٹ ایزی ٹو کیری یا اس کو اسٹور کرنے میں یا اس کو جگہ کم گھیرے اس کے لیے آپ نے اس کے اگینسٹ ایک پیپر کرنسی ایشو کی ہوئی ہے. پیپر کرنسی انوالو ہو رہی ہے بٹ ناٹ فیٹ کرنسی جس کی بیک پہ کچھ نہ ہو بلکہ ایک پراپر گولڈ بیک یا مطلب میٹل بیکڈ کرنسی جس کی پیچھے ویلیویبل کچھ چیز ہے. یہ انفلیشن کسی بھی اکنامک سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے یعنی لازم ملزوم. یہ بات غلط ہے. یہ بات غلط ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے لیکن ایسا ہمیشہ ہوگا جب آپ کے مانیٹری سسٹم کے اندر سود موجود ہوگا. کیا اسلام کاروبار کے حق میں نہیں؟ کیا اسلام گروتھ کو پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمیں تو ایگزامپل نظر آتی ہیں حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت ہی زبردست بزنس مین تھے. تو یہاں پہ کہاں لائن ڈرا کریں؟ ایگزیکٹلی پرابلم ہے کیا؟ سو پرابلم جو ہے نا 2 پرابلمس ہیں. ایک ربا اور دوسرا کرنسیز کا بیکڈ بائی گولڈ اینڈ سلور نہ ہو. نیچرل بزنس پروسیس جس طرح دنیا میں ہزاروں سال سے بزنس ہو رہا تھا تو آپ نے ایک مزید اس پہ ایک لمٹ ایڈ کر دی کہ آپ کو پہلے ڈالر ریکوائر کرنے پڑیں گے. 1/3 ڈالرز امریکہ کے اندر ہیں جو کہ وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں اور 2/3 ڈالر باقی دنیا کے پاس ہیں. ہم تو جب روپے چھاپتے ہیں تو ہم صرف اپنے لوگوں کی جیب مارتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا اور کسی کو کیونکہ روپے تو صرف ادھر ہی استعمال ہو رہا ہے. تو کمال کر دیا امریکہ نے کہ وہ جب ڈالر چھاپتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان کم ہوتا ہے 1/3 اور دنیا کو نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ 2/3 تو وہاں پہ ہے. IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں چند کاغذ ہم سے لون تو آپ لے ہی رہے ہیں، ٹھیک ہے، سود بھی دے رہے ہیں اس کے اوپر، لیکن ساتھ ایسا کریں جو آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں PI اچھا لگتا ہے، اسٹیل مل ہے، یہ بیچ دیں ہمیں، یہ تو ویسے بھی نقصان کر رہی ہیں. وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بجلی مہنگی کریں جی اور آپ نے کی ان کے کہنے پہ. آپ کو کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کریں. آپ کو کہتے ہیں اپنی کرنسی گرائیں، اس کی ویلیو کو ڈی ویلیو کریں. نے فائنانس منسٹر کی تو ایگزامپل دی لیکن یہ لوگ واقعی اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اکانومی کا آپ کا سب سے بڑا KPI سب سے بڑا مائل اسٹون یہ ہے کہ IMF سے ٹرانچ مل جائے. آپ نے ایسی کون سی کتاب پڑھی جو انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟ لیکن آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ it's me versus them. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں it's actually not me versus them. It's Allah versus them. It's Islam versus them. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمد للہ جی خیریت سے. شکر ہے. ڈاکٹر صاحب اکانومی، پیسہ، دھن، اقتصادیات، ریسیشن، نان ریسیشن ہماری جنریشن کے لیے تو لگتا ہے کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ڈسکشن، اور خاص طور سے اگر گزشتہ چند سال دیکھے جائیں تو ریسیشن آ رہا ہے نہیں آ رہا، کووڈ ہے تو ریسیشن ہے، یورپ میں ریسیشن ہے، وار ہے تو ریسیشن ہے. اقتصادی بحران جو ہے لگتا ہے کہ وہ ایک نیور اینڈنگ سائیکل ہے جو چند سال 3 سال اچھے گزرتے ہیں تو پھر 4 سال کا ریسیشن آ جاتا ہے، یا ہر مختلف چیزیں جو ہے نا چلتی رہتی ہیں. اور خاص طور اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان تو لگتا ہے ایک پرپیچول ریسیشن یا اقتصادی پرابلم کے اندر گھرا رہتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں تو پاکستان میں سائیکلز نہیں ہیں، بس ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے بالکل انفارچونیٹلی. اور پاکستان میں تو شاید یہ بجٹ اور جو IMF اور جو اقتصادیات ہیں یہ تو ایک $1 بلین کویشچن بن گیا ہوا ہے. $1 بلین یا $1 بلین؟ $1 بلین ایبسولوٹلی. تو ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ آج اس موضوع پہ ہم کچھ بات کرتے ہیں، کچھ فنڈامنٹل سے لے کر اسٹارٹ کریں گے. تو میں شروع میں آپ سے مطلب میں بالکل ہی اف آئی اسٹریٹ کم ٹو دا پوائنٹ کہ کیا پرابلم ہے، یعنی یہ پرابلم حل کیوں نہیں ہوتا؟ یعنی کیا پروڈکشن کا مسئلہ ہے؟ کیا واقعی اس دنیا کے اندر اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لوگوں کی ضروریات پوری کر سکیں؟ کیا آبادی بڑھ گئی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ یہ ڈسٹریبیوشن، یہ وسائل کی کمی کا مسئلہ ہے، یہ ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے، یہ کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پلیز. اگر میں ایبسلیوٹلی ناٹ سے شروع کروں تو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سر. میں بالکل تو نہیں جی. مسئلہ یہ ہے کہ the game is rigged. ہم ایک ریگڈ گیم کھیل رہے ہیں. بڑے ہی سادہ سمپل سے الفاظ میں اگر میں کہوں، آپ نے مونوپلی کا نام سنا ہوگا، ہمارے لسنرز ویورز نے ضرور مونوپلی گیم کھیلی بھی ہوگی، دیکھا بھی ہوگا. آپ ایسے سمجھ لیں، سمپل اس وقت بتانے کے لیے، کہ آپ ایک مونوپلی کی گیم کھیلیں اور آپ جو ہے نا وہ کرنسی نوٹس استعمال کر رہے ہیں، آپ کو پیسے مل رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں اور آپ خوش بھی ہو رہے ہیں. لیکن کوئی ایک پلیئر اگر ایسا ہو بیچ میں جو کہ اپنی مرضی سے ساتھ میں نوٹ چھاپ بھی سکتا ہے، نوٹ بنا سکتا ہے، کاغذ کے اوپر لکھ دیتا ہے 50، 100، 200، تو ایسی گیم آپ کھیلیں گے؟
وڈ یو لائک ٹو بی پارٹ آف سچ اے گیم جس میں کہ ایک پلیئر کے پاس یہ اختیار ہو؟ ظاہر ہے آپ نہیں کھیلیں گے, آپ کہیں گے کہ یہ تو ناانصافی ہے اور آپ شور شار ڈال دیں گے, اٹھ کے چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ دا ورلڈ اکانومی از رگڈ, اور انشاءاللہ آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ذرا سا سمجھنے کی کہ کس طریقے سے رگڈ ہے. کیا میں ڈاکٹر صاحب یہ چاہوں کہ اس چیز کو ہم بنیاد سے ڈسکس کریں آج انشاءاللہ. اس ٹاپک کو ہم کوشش کریں ڈی بنک کرنے کی, کیونکہ اس بات سے اس اپیرنٹلی اس سے ایک وہ والا امپریشن آتا ہے کانسپریسی تھیورسٹ والا, کہ لوگ ہر چیز کے اندر ایک کانسپریسی تلاش کرتے ہیں اور ہر چیز ہی جو ہے نا وہ چند طاقتیں چلا رہی ہیں, ایک خاندان ہے 1% رول کر رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بات کے اندر ایک نیوانس ایڈ کر سکیں, کہ ہم ایگزیکٹلی جب ہم بات کریں کہ ایک سسٹمیٹک پرابلم کی بات کر رہے ہیں, سسٹمک پرابلم کی بات کریں تو وہ ایگزیکٹلی ہے کہاں پہ, کہاں لائی کرتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم 1 by 1 اسٹارٹ کریں. تو اسٹارٹ آپ کہاں سے لینا چاہیں گے؟ آپ میرے خیال ہے رائٹ فرام دا بگننگ کہ کیا ایگزیکٹلی اکنامکس ہے کیا, یا کرنسی کیا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے شروع کریں کہ ہسٹری آف منی, کیسے بنا, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد انٹرسٹ ربا جس کو کہتے ہیں یوشری, وہ کیسے شروع ہوئی, ان چیزوں سے شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کانسپریسی والی. انشاءاللہ بائی دا اینڈ آف دس پروگرام ایوری ون ول نوٹ کہ یہاں پہ کسی بھی کانسپریسی کی بات نہیں ہو رہی, بلکہ جو بھی بات ہوگی وہ سارے ایسے فیکٹس ہیں کہ اگر ہم ان کے لنکس نہ بھی پرووائڈ کریں تو آپ وہ گوگل کر کے دیکھ سکیں گے. یہ سارے بالکل اوپن ٹروتھ ہیں, یہ کھلی کتاب ہے چیزیں. مسئلہ یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی کانسپریسی کی بات ہو رہی ہے, مسئلہ ہے اصل میں ورلڈ ویو کا, کہ لوگ چیزوں کو دیکھتے کیسے ہیں. کبھی کبھی ایک غلط چیز کو آپ ٹھیک سمجھ کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں. تو دا پرابلم وتھ ٹوڈیز گیم از کہ جو لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں اس میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہ سمجھ رہے ہیں کہ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی, یا دیر از نو ادر الٹرنیٹیو. تو مسئلہ تھوڑا سا ایسا ہے. اچھا دیکھیں, پیسے کی اگر ہم بات کریں تو پیسے کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے, منی کی بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. اور ہمیں سب جانتے ہیں, ہم نے سنا ہوا ہے کہ جی بارٹر کا ایک سسٹم ہوتا تھا جس میں کہ جب پیسہ نہیں تھا تو آج سے شاید 4-5 ہزار سال پہلے جب لوگ آپس میں کچھ چیز خرید و فروخت کرنا چاہتے تھے تو وہ گڈس کی ایکسچینج سے ہوتا تھا. اور ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں بڑے آسانی سے کہ دیٹ واز اے ویری کمبرسم پروسیس, بڑا مشکل سی چیز تھی. ایک شخص جو ہے نا وہ اپنے گندم اگا رہا ہے, ایک کپاس اگا رہا ہے, ایک جو ہے وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے, ایک جو ہے نا وہ تابوت بناتا ہے, ایک آپ نے جیسے کہا لوہار. اب ان لوگوں نے اگر آپس میں نا چیزیں ایکسچینج کرنی ہیں تو وہ تابوت والا اٹھا کے تابوت پھر رہا ہے اور جا کے اس نے 1 کلو سبزی خریدنی ہے. وہ سبزی والا جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ میری ساری کی ساری جو ابھی آئی ہے پیداوار وہ کسی طریقے سے بک جائے, وہ خراب ہو رہی ہے, وہ کسی ایک کو دے نہیں سکتا. تو یہ جو پرابلمس تھے جس میں کہ آپ کو اصل میں ایک ایسا سٹوریج یا ایکسچینج کا ویسل چاہیے تھا, ایک میڈیم, ایک برتن چاہیے تھا. تو اس ٹائم پہ اس برتن کی جو انیشیل فارمز تھیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ تھی. بارٹر سسٹم سے جب ایوالو ہوئے تو اس میں لوگوں نے نا گندم کو بنا لیا, لوگوں نے اس کے اندر لائف سٹاک کو بنا لیا, نمک, اور ایک بڑا انٹرسٹنگ نمک. تو ہمارے عام فہم اردو میں بولا بھی جاتا ہے نمک حرام نمک حلال. تو اس کا بیسیکلی یہی مطلب ہے کہ جی نمک کھایا ہے یعنی میں نے آپ سے سیلری لی ہے. اور سیلری کا جو ورڈ ہے انگلش میں وہ بھی لیٹن کے سیلریم سے آیا, اور وہ سیلریم جو ہے وہ بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک الاؤنس ہوتا تھا سالٹ خریدنے کے لیے. تو اس ٹائم پہ چیزوں کو مختلف کموڈیٹیز میں ناپا اور تولا جاتا تھا. اب یہ آلریڈی ایک بڑا فارورڈ سٹیپ تھا, لیکن بہت ہی اس میں بھی مسائل تھے, کیونکہ جو آپ نے چیزیں بنائیں اس میں نا ڈینومینیشن کا بڑا مسئلہ کہ اب آپ جو ہے نا آپ کی کرنسی کے ڈینومینیٹرز کیا ہیں. آپ نے جو ہے نا 1 کلو کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, اس کے مقابلے میں 5 کلو کوئی چیز رکھی ہے. پھر یہ پیرشیبل بھی ہیں, ان کی حفاظت بھی کرنی ہے, کسی چیز کو ٹھنڈا رکھنا ہے, کسی چیز کی کیا, اور سائز میں حجم میں بہت بڑے ہیں. یعنی ایفیشینٹ میڈیم آف ایکسچینج بھی نہیں تھے اور ایفیشینٹ اسٹور آف ویلیو بھی نہیں تھے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے پھر انسانوں نے اسلام کے آنے سے کافی پہلے تقریباً 3000 سال پہلے جو ہے نا یہ پریشیس میٹلز خاص طور پہ گولڈ اینڈ سلور کو انہوں نے کرنسی بنا دیا اور اس کو ایز این ایکسچینج میڈیم. تو اس کے اندر چیزوں کی خرید و فروخت ہونے لگی, بارٹر ختم ہو کے, اور اب آپ کے پاس ایک لحاظ سے ایک کرنسی آ گئی. Now this was an ingenious invention اگر سوچا جائے تو اس نے زندگیاں بہت آسان بنائیں, اس کی وجہ سے بڑی ترقی ہوئی. لیکن اکثر لوگ
خاص طور پہ آج کے زمانے میں، لیکن اسی طرح پچھلے 1500 سال سے لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ بہرحال ایک میڈیم ٹو ایکسچینج اینڈ اسٹور گڈز ہے. اور جب آپ یہ بھول جاتے ہیں اور آپ اس کے اوپر کچھ غلط پالیسیز اپنانے لگتے ہیں تو پھر وہ ہوتا ہے جو آج پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اور وہ ہوتا ہے جو کہ آج اس وقت دنیا کے زیادہ تر ممالک کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم ابھی آگے ڈسکس کریں گے. تو بیسیکلی ہوا یہ، جیسا آپ کو بتایا کہ آپ کے پاس اس سونے اور چاندی کی کرنسی آنے لگ گئی. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس سونے اور چاندی کی جو کرنسی تھی، اس کے ساتھ ہی ایک کانسیپٹ شروع ہوا، اور وہ کانسیپٹ جو ہے وہ ربا، انٹرسٹ، سود، جو بھی ہم اس کو کہتے ہیں، اس کا کانسیپٹ ہے. وہ کیسے، وہ بھی میں بتانا چاہوں گا کہ اینشینٹ میسوپوٹیمیا، جس کو ہم آج جو عراق کا علاقہ ہے اور جہاں سے ایکچولی نون سویلائزیشن اسٹارٹ ہوتی ہے دنیا کی، رومن امپائر میں اس جگہ پہ جو ہے نا اس چیز نے جنم لیا. لیکن میڈیول پیریڈ کے اندر، جو کہ تقریباً 5th سے 15th سینچری بنتی ہے، ایک پروسیس شروع ہوا جس میں کہ گولڈ سمتھس، اور ہم گولڈ سمتھ سمجھیں تو صرف وہ نہیں جو کہ صرف سونار نہیں جو کہ جیولری بناتے تھے، بلکہ اس ٹائم پہ گولڈ سمتھس کا ایک اور رول تھا، اور وہ رول ہم نا بنیے کے نام سے جانتے ہیں. تو وہ جو ہے نا آپ کا گولڈ سٹور بھی کرتے تھے، سیف بھی کرتے تھے. تو اب آپ کے پاس اگر رقم آ گئی ہے تو آپ جا کے ان کے پاس رکھوا رہے ہیں، اور وہ آپ سے اس کو رکھنے کی ایک فیس لے رہے ہیں. جیسے آج ہمارے پاس بینک کے اندر لاکرز ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، تو آپ سے پروٹیکٹ کرنے کی ایک فیس لے رہے ہیں، اور آپ کو اس کے عوض وہ ایک چٹ، ایک رسید ایشو کر دیتے تھے. تو فار انسٹنس آپ نے 10 گرام سونا رکھوایا تو آپ کو 10 گرام کی چٹ مل گئی فلانے گولڈ سمتھ کی، اور وہ چٹ جو ہے ریکگنائزیبل ہے کہ لیٹر ہیڈ کے اوپر ہے کہ ایگزیکٹلی اس کی ایشو کیا کردہ چٹ ہے، اس کی جو ہے نا اپنی ایک آپ کہہ لیں ویلیو ہے. تو اب ٹائم کے ساتھ کیا ہوا کہ لوگوں نے اب جا کے اگر کوئی چیز خریدنی ہے تو خریدتے وقت پہلے جا کے سونا نہیں نکالتے، بلکہ اگلے کو جا کے وہ رسید پکڑا دیتے ہیں، اور اس کو رسید مل جاتی ہے، اور وہ جا کے وہ سونا لے لیتا ہے. جب اس کو ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے سکتا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے کرنسی ایوالو ہو رہی ہے، یعنی پیپر کرنسی ایوالو ہو رہی ہے، بٹ ناٹ فیٹ کرنسی جس کی بیک پہ کچھ نہ ہو، بلکہ ایک پراپر گولڈ بیک یا مطلب میٹل بیکڈ کرنسی جس کی پیچھے ویلیویبل کچھ چیز ہے، وہ ایوالو ہو گئی. یعنی ایکسچینج ایکچولی وہ دھات ہی ہو رہی ہے، لیکن جسٹ ٹو میک اٹ ایزی ٹو کیری، یا اس کو اسٹور کرنے میں، یا اس کو جگہ کم گھیرے، اس کے لیے آپ نے اس کے اگینسٹ ایک پیپر کرنسی ایشو کی ہوئی ہے. لیکن وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیکنگ نہیں ہے، وہ پیٹرو ڈالر کی طرح نہیں ہے، وہ جو ہے وہ ایک گولڈ بیکڈ ہے. ایگزیکٹلی. اوکے. اب ہوا کیا کہ بنیا تو ہوشیار ہے، اور اس ٹائم پہ زیادہ تر جو تھے یورپ کے اندر وہ یہ جیوز تھے جو اس کاروبار میں ملوث تھے. تو انہوں نے، ان کے پاس آیا جی کوئی بندہ، اور اس نے کہا کہ مجھے قرض چاہیے، تو مجھے جو ہے نا 10 گرام سونا قرض چاہیے. تو انہوں نے سوچا کہ پرایا سونا، اب اس کو کیا دیں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک رسید لکھتے ہیں اور اس کے اوپر 10 گرام لکھ کے اس کو دے دیتے ہیں. اس سے کہ انہوں نے نوٹ کیا کہ ہم سے تو لوگ آ کے سارا سونا مانگتے نہیں ہے، پڑا ہی رہتا ہے، تو ایک رسید اور ایشو کرنے میں کیا ہے. تو اس کو رسید دے دی، اور مزے کی بات یہ کہ نہ صرف اس کو رسید دی کہ ایک چیز کی جو کہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، بلکہ اس کو یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ رسید اس بات کی ہے کہ میں تمہارے 10 گرام پروٹیکٹ کر رہا ہوں، تو تم نے فیس بھی دینی ہے، تو تم نے مجھے اس کے پروٹیکشن کی فیس دینی ہے. یہ یہاں سے آپ سمجھیں کہ وہ ایک سود کی ایک شکل نکلی کہ آپ نے اس کو پیسے قرض دیے، اور اس سے آپ نے اس کے عوض کچھ لے لیا، حالانکہ پیسے بھی نہیں تھے بیک پہ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ایک رسید پہ نہیں تھی، اگلا آیا تو ان کو مزہ لگ گیا. انہوں نے سوچا کہ بس اب ہم جو ہے نا اس طریقے سے رسیدیں دیتے جائیں گے. اور یہ فریکشنل ریزرو بینکنگ جو آج ایک بہت بڑا کانسیپٹ اور ایک بہت بڑی لعنت ہے، جس میں کہ ایک بینک جو ہے وہ اس کے پاس اگر جتنا اس کے پاس مطلب ریزروز ہیں، اس سے وہ کئی گنا زیادہ ایشو کر سکتا ہے. اس کو اجازت ہے کہ وہ اس سے زیادہ لون دے سکے، بیسڈ آن دا کانسیپٹ کہ تمام لوگ ایک وقت پر آ کر نہیں مانگیں گے، جس کو کہ بینک رن کہتے ہیں. تو جب بینک رن ہو جاتا ہے، جب تمام لوگ آ جاتے ہیں بیکاز آف اسپیکولیشن اور بیکاز آف سم کانفیڈنس ایشوز، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے. 2007 میں امریکہ میں ہوا، اور بہت بڑا ابھی بہت سارے ممالک میں، سر زمبابوے میں، لیبنان میں لوگ بینک نے اپنا انکار کر دے کے لوگ جو پیسے دینے گئے کہ ہمارے پیسے دیں جو ہم نے اسٹور کیے ہیں، تو وہ لوگوں کو نہیں دیے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ماڈرن فارم آف ربا ہے، ماڈرن فارم آف انٹرسٹ ہے، اس نے جنم لیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو بڑی انٹرسٹنگ افسوسناک سی بات یہ ہے کہ
جو مین ریزن تھا جیوز کا انگلینڈ سے نکالے جانے کا 13th سینچری میں، وہ یہی ریزن تھا. ربا. ایگزیکٹلی انہوں نے کہا کہ یہ اس کام کے اندر ملوث ہیں اور یہ جو ہے نا مطلب یہ دے آر رننگ اے اسکیم، ایک پونزی اسکیم یہ رن کر رہے ہیں جو کہ چل نہیں سکتی اور لوگوں کو نقصان ہے اور ان کو فائدہ ہے. دے آر کریٹنگ منی آؤٹ آف تھن ایئر. ٹھیک ہے، اور ساتھ میں پھر اکانومی پہ بوجھ بھی بن رہے ہیں. اس کو وہ بھی کہتے ہیں کہ ربا، پیونیج یا سلیوری کے لوگ جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس میں جکڑ جاتے ہیں اور کئی ان کی نسلیں مقروض ہو جاتی ہیں کہ جو کمپاؤنڈ افیکٹ جو اس کا ہے اس کی طرف میں بھی آتا ہوں. بالکل کہ اس کے کیا افیکٹس ہیں. تو اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ چیز ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف اسلام میں منع ہے. پہلے تو یہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ اسلام میں یہ میجر جو ریلیجنز ہیں، کرسچینٹی، جوڈائزم، ان سب کے اندر اصل میں منع ہے. ٹھیک ہے، تو سب کے اپنے اپنے ٹیکسٹ ہیں جو کہ اس چیز کو بڑی سختی سے منع کرتے ہیں. اور ہمارے لیے ہم آج کی ڈسکشن میں بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ہمارے لسنرس کو یہ بات کلیئر ہو کہ دا پرائمری ریزن، وی کین ایون سے دا اونلی ریزن کہ ہم اس چیز سے دور رہیں، وہ یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سختی سے منع فرمایا ہے. لیکن پھر بھی لوگوں کے سامنے یہ رکھنا ضروری ہو گیا ہے کہ وہ سمجھیں کہ ایک طرف تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منع کرنا ہے، لیکن اس کے علاوہ کتنی بڑی حکمت ہے. تو آج کی ڈسکشن تھوڑا اس حکمت کو بھی بیان کر رہی ہے اور تھوڑا سا یہ بھی بتا رہی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے ماننے والے نہیں ہیں، وہ بھی اس بات پر پہنچ ہی جاتے تھے ہمیشہ ہر دور میں کہ یہ کتنی بڑی لعنت ہے، یہ کتنا انسسٹینیبل ہے. تو میں اس کو تھوڑا سا کھول کے سامنے رکھنا چاہوں گا. تو اس کے لیے کچھ نام میں اگر لوں تو سلویو گزیل ایک جرمن اکانومسٹ، آتھر تھا جس نے کہ اس پہ کافی لکھا، اور وہ اس سود کی وجہ سے اتنا خلاف تھا وہ پیسے کے کہ اس نے ایک کانسیپٹ دیا فری منی. اور اس کا مطلب فری منی کا مینلی یہ تھا کہ لوگوں کو انسٹیڈ آف ہیونگ ٹو پے ٹو یوز منی they should actually have to pay for not using money. یعنی اگر آپ پیسہ جمع کر رہے ہیں، ہولڈ کر رہے ہیں اور رکھ رہے ہیں اور استعمال نہیں کر رہے ہیں تو آپ اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور آپ کو اس بات کا ٹیکس دینا چاہیے، آپ کو اس کا پیسہ دینا چاہیے. اس کو وہ فری منی کہتا ہے. اب آپ کچھ سملیرٹی دیکھ رہے ہوں گے کہ اسلام بڑا کلیئرلی ہمیں بتاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسہ جمع ہو گیا ہے 1 سال کے لیے تو اس کو اس کے اوپر ایک ٹیکس دینا ہے جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے ایک نصاب بنایا کہ اس سے اوپر اگر اس کے اوپر پاس جمع ہے تو دینا ہے. تو یہی بات جو ہے بہت سے اکانومسٹ نے پہلے، آج سے ہزاروں سال پہلے بھی کی، لیکن میں 100 سال تقریباً پہلے کو کوٹ کر رہا ہوں اور آج بھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. انفیکٹ زکوٰۃ تو ایک فرض کے زمرے میں آتی ہے. بہت سارے فقہاء نے اس بات کو بھی وہ کیا ہے کہ جو لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ بے شک پے کی بھی ہے، اس کے باوجود آپ پیسے کو ہولڈ کر کے نہیں رکھ سکتے. آپ نے اس کو اکانومی میں انویسٹ کرنا ہے، آپ نے بزنسز کے اندر آپ نے جانا ہے. تو اوبیسلی اس کی جو شکل ہوگی وہ ریاست کے طور پر تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس چیز کو اسلام بھی بالکل اپریشیٹ نہیں کرتا، انکریج نہیں کرتا کہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ دیں اور بس اپنے پاس کچھ پیسے ہولڈ کر کے رکھیں. تو اس کو اکانومی میں فلو کرنا چاہیے. ایسا ہی ہے. اور بڑی اچھی جو ہے نا ایک مثال، ایک میٹافور کے ذریعے یہ سلویو گزیل سمجھانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھیں، اور جو میں نے شروع میں بات کی کہ ہم اس رول کو کہ یہ اصل میں منی کو، یہ منی جو ہے اصل میں گڈس کو ایکسچینج اور سٹور کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اب ایکسچینج کا میڈیم ہے جس کا مطلب ہے کہ ایک ویسل ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ ٹرین کی بوگیاں ہیں. ٹھیک ہے، اب ٹرین کی بوگی ہے پیسہ اور اس میں گڈز ایکسچینج ہو رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہولڈ کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے بوگیاں کھڑی کی ہوئی ہیں. تو وہ کہتا ہے کھڑی بوگیاں جو ہے نا، جس طرح آپ کو پتہ ہے ڈیمریج پے کیا جاتا ہے جب آپ کے کنٹینر کہتا ہے ان کے اوپر ٹیکس ہونا چاہیے کہ کیوں بھائی تم نے کھڑی کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ چیز. پھر اسی طریقے سے وہ کہتا ہے کہ یہ پیرش، یعنی دوسرا کہ وہ کہتا ہے دس اٹ شوڈ بی پیرشیبل لائک پوٹیٹوز اور رسٹ لائک آئرن، کہ اگر یہ پڑا ہے تو اس کو خراب ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ یہ الٹا زیادہ ہو رہا ہے نا اس انسسٹینیبلٹی کے اوپر. اور لوگوں نے بھی اس بالخصوص اس کانسیپٹ کے اوپر بات کی. اور پھر فری منی کے ایکسپیریمنٹس ہوئے دنیا بھر میں، اسی فری ٹائپ کے منی کے، یعنی جس پہ کہ آپ کو الٹا کچھ ملنے کے آپ سے کچھ کٹ رہا ہو. میں پھر کہوں گا اسلام کا ماڈل. جی، میں یہاں پہ بالکل یہ اس بات کو مزید وہ کرنا چاہوں، ایک بات ری آئیٹریٹ کہ اصل میں ہمارے لیے تو بینگ مسلم کافی ہے کہ اسلام نے اس چیز کو ہمیں اس کو الاؤ نہیں کیا، جائز نہیں کیا ہمارے لیے. لیکن ہم اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں کہ اس ایکسپیریمنٹ کو کر کے مغرب نے بھی نوٹ کر لیا کہ اس کے کتنے سیویئر ریپریکشنز ہیں، کتنے سیویئر اس کے امپیکٹس ہیں سوسائٹی پہ، اور پھر ان کے تھنکرز کی یہ اسٹیٹمنٹس یا ایکسپیریمنٹ. اور وہ سیویرٹی ابھی میں بتانے لگا ہوں. اور اس سیویرٹی کے بعد پھر آپ کا جو ایک سوال بنے گا وہ یہ ہوگا کہ باوجود اس سیویرٹی کے پھر بھی کیوں وہ اس کو چلا رہے ہیں.
تو وہ اچھا تو انہوں نے نا آسٹریا میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا, ویرگل ان کا ایک شہر ہے, اس کے اندر انہوں نے چلایا ہے اس کو, اور وہ بڑا کامیاب گیا, لیکن اس کو بند کر دیا گیا. امریکہ کے اندر ایک اسٹیمپ اسکرپ موومنٹ شروع ہوئی پوری کی پوری, جس کے اندر نا انہوں نے اسٹیمپس ایشو کیے, اور اس کے اوپر پیچھے جو ہیں وہ 52 خانے ہوتے تھے, ہر ہفتے کا ایک خانہ, اس پہ اسٹیمپ لگائی جاتی تھی کہ یعنی آپ نے پیسہ پے کر دیا ہے اس کو استعمال کرنے کا, اس پیسے کو استعمال کرنے کا. یو ہیو ٹو پے منی ایکچولی ایوری ویک, ٹھیک ہے. تو 52 ہفتے آپ اس کے اوپر, اور اگر آپ نے اس کے اوپر وہ پیسہ نہیں پی, اسٹیمپ نہیں لگائی, ٹک نہیں لگا ہوا, تو بس اب یہ انویلڈ ہو گیا, یہ استعمال نہیں ہو سکتا. یعنی آپ نے پیسہ یوز کرنا ہے, آپ نے پیسہ اگر یوز کرنا ہے ایگزیکٹلی, تو آپ کو اس کے پیسے دینے رکھنا نہیں ہے, پھر نہیں آپ ایک ٹیکس دے رہے ہیں پیسے کو رکھنے کی, ٹھیک ہے. تو یہ انہوں نے چلائی, لیکن امریکہ کے اندر یہ 33 ڈسٹرکٹس کے اندر یہ گئی, لیکن پھر ان کے وہاں پہ جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں, انہوں نے کسی اکانومسٹ سے, آئی تھنک ہارورڈ کے ایک اکانومسٹ سے مشورہ کیا, اور پھر جو ہے نا وہ چیز یہی ہوا کہ یہ ہمارے جو کیپٹلسٹ ہیں ان کے فائدے میں نہیں ہے, تو وہ چیز وہاں پہ نہیں چل سکی. اچھا, ہم نے بات کی کہ جی ربا. اب میں تھوڑا سا نا ربا کے بارے میں بتانا چاہوں گا, انٹرسٹ کے بارے میں, جو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا جو کانسیپٹ ہے. تو کمپاؤنڈ انٹرسٹ کے کانسیپٹ کے بارے میں 4 بڑی مسکنسیپشنز ہیں لوگوں کو, اور ان مسکنسیپشنز کو سمجھانا بڑا ضروری ہے. تو سب سے پہلی جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو گروتھ ہے وہ صرف نیچرل ہے, یعنی کہ گروتھ جو ہے نا وہ ایک نیچرل طریقے سے ہوتی ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو سود کی گروتھ ہے وہ نیچرل نہیں ہے, بلکہ وہ ایکسپونینشیل ہے, اور وہ بڑی خطرناک ہے. تو میں یہ تھوڑا اگر سمجھاؤں تو دیکھیں, اس سوال کو اگر میں دوبارہ سمجھنا چاہوں ہمارے لسنرس کے لیے, انفیکٹ فار مائی سیلف ایز ویل, کہ یعنی ایک ہے کہ سود کے ذریعے جب ربا اکانومی کے اندر ہے, یا اس کے ذریعے کوئی بزنس مین گرو کر رہا ہے, تو وہ ایکسپونینشلی گرو کر رہا ہے, کیونکہ اس میں کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے. یعنی 10 روپے تھے, 10 روپے سے 12 ہوئے, اب 12 کے اوپر جو ہے 20% لگے گا, تو پھر وہ مزید اوپر چلتا ہے, اس طرح سے کمپاؤنڈلی افیکٹ ہوتا جائے گا. ورڈ آپ نے بزنس مین کا یوز کیا, میں یہاں پہ صرف آپ کو کروں گا بزنس مین, کیونکہ تجارت جائز ہے وہ نہیں, لیکن انویسٹر, ایگزیکٹلی کیپٹلسٹ جب گرو کر رہا ہے تو وہ اس طرح کر رہا ہے. اچھا, تو آپ نے نیچرل کی بات کی, وہ ذرا نیچرل گروتھ دیکھیں, انسان جو ہے نا, آپ اپنے رائٹ لیفٹ جہاں پہ بھی دیکھیں تو آپ کو نیچرل گروتھ نظر آئے گی. ایک بچہ بڑا ہوتا ہے, ایک خاص ٹائم تک بڑا ہوتا ہے, اور کافی حد تک لینئرلی بڑا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا ایک سال میں اگر ڈبل ہوئے تو دوسرے بھی سال میں ڈبل ہو جائے, تیسرے بھی سال میں ڈبل ہو جائے, اس سے تو تباہی آ جائے گی. تو ایسا نہیں ہوتا, بلکہ لینئرلی گرو ہوتا ہے, اس کے بعد کہیں نہ کہیں گروتھ رک جاتی ہے. جس ایک چیز کو ہم جانتے ہیں جو کہ ایکسپونینشلی گرو ہوتی ہے, وہ آپ کے خیال میں کیا ہوگا, جس کو ہم جانتے ہیں ایک فزیکل فینومینن ہے. ایک تو آپ نے ربا کی بات کی, میں خیال اس میں ایکسپونینشیل گروتھ وہ تو ہے, اس کو تو ابھی انشاءاللہ ڈسکس کرتے ہیں اور ڈیٹیل میں. ایک چیز ہے کینسر. کینسر جو ہے نا وہ اصل میں سیلز کے ملٹیپلائی ہونے کو کہتے ہیں. تو ایک سیل 2 بنا, 2 سے 4 بنا, اور کینسر کو ہم سارے جانتے ہیں انسسٹینیبل, اور وہ آپ کی جان لیتا ہے. تو اسی طریقے سے اکانومی کے اندر یا کوئی بھی کہیں پہ بھی یہ والی گروتھ ہے, یہ انسسٹینیبل ہوتی ہے. اور میں اس کو ذرا سا ڈیٹیل میں اگین جا کے سمجھانا چاہوں گا. اچھا, جب ہم بات کرتے ہیں ایکسپونینشیل کی, سو ایکسپونینشیل گروتھ کیا ہے, what does that mean? ایکسپونینشیل گروتھ مینس کہ ایک گیون ٹائم فریم کے اندر آپ کی ڈبلنگ ہو رہی ہے. سو فار انسٹنس اگر ہم کہیں کہ ایک خاص ٹائم فریم کے اندر, تو اگر کہیں پہ 10 سال کے اندر ڈبل ہو رہا ہے کوئی بھی چیز, کوئی بھی ویلیو, اور پھر دوبارہ 10 سال کے اندر, اور دوبارہ 10 سال کے اندر اس کانسٹنٹ ریٹ پہ اگر یہ چل رہا ہے, دس از انسسٹینیبل, یہ سسٹین نہیں کر سکتا. تو پہلے میں اگر بتاؤں کہ دا ٹائم نیڈیڈ ٹو ڈبل دی اوریجنل اماؤنٹ 3% پہ اگر رکھی جائے تو 24 سال ہے. تو اگر آپ نے 3% انٹرسٹ پہ کوئی بھی اماؤنٹ رکھ دی XYZ, تو وہ 24 سال میں ڈبل ہو جائے گی. اگر آپ نے 6% پہ رکھ دی تو وہ 12 سال میں ڈبل ہو جائے گی. اگر آپ نے 12% پہ رکھ دی تو وہ 6 سال میں ڈبل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور اس طریقے سے یہ چلتا رہتا ہے. اور یہ ہمیں نا اتنی کلیئرٹی سے سمجھ نہیں آتا. تو ایون اگر 1% پہ آپ رکھیں پر ایئر 1% پہ, تو اوریجنل اماؤنٹ جو ہے نا 70 سال کے اندر ڈبل ہو جائے گی. اچھا, ٹو پٹ دس انٹو پرسپیکٹیو, آپ پرسنٹیجز کی بات کریں تو میرے ذہن میں پاکستان کا اس وقت انٹرسٹ ریٹ آ رہا تھا, جو کہ اراؤنڈ 25-27% اگر آپ بورو کر رہے ہیں. اگر آپ نے ڈپازٹ کیے ہوئے ہیں تو سیونگز آپ کو 22%, 23%, لیکن اگر آپ لے رہے ہیں بینک سے تو آپ کو اتنا دیتا ہے. تو اب آپ یہ سوچیں کہ کہاں 12%, کیونکہ میں 6 سال میں ڈبل ہو جاتا ہے. تو ایک بندہ جو بدنصیب بیچارہ کسی وجہ سے بینک کے پاس جا کے مجبور ہو کے وہ لے رہا ہے, تو اس کے ساتھ کیا ہوگا وہ تو. لیکن اب آپ نا ڈبلنگ کے ظلم کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کنسیڈر کریں.
ایک شخص نے شطرنج جس نے ایجاد کی, وہ ایک پرشین ایمپرر کے پاس جب شطرنج لے کے گیا تو اس کو وہ گیم اتنی اچھی لگی کہ اس نے کہا مانگو جو مانگتے ہو. تو اس نے, اس ہوشیار آدمی نے, میتھمیٹیشین تھا, اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ بس اس چیس بورڈ کے اوپر جس کے اوپر صرف 64 خانے ہوتے ہیں, آپ ایسا کریں کہ اس پہلے میں مجھے چاول کا 1 دانہ, دوسرے میں چاول کے 2 دانے, تیسرے میں 4, چوتھے میں 8, پانچویں میں 2 کی پاور میں آپ چلتے چلے جائیں, یعنی آپ ڈبل کر دیں ہر اس میں. وہ بادشاہ آپ سوچ سکتے ہیں اس نے کہکا لگایا ہوگا اور اس نے کہا ہوگا کہ جی کر دیں اس کی یہ خواہش پوری. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ, بلکہ شاید آج سے 500 سال پہلے تک, تو یہ حساب لگانے کی بھی قوت نہیں تھی انسانوں کی, میتھس کی, کیلکولیٹرز کی, کہ یہ اماؤنٹ بنے گی کیا. کیونکہ اٹ گوز ایگزیکٹلی آخری 64ویں خانے پہ, کیونکہ اٹ گوز انٹو دی ٹریلینز. تو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اگر اس ایمپرر نے واقعی دینے کا ارادہ کیا تو اس کو 1985, ہاں تو 1985 کی جو پوری دنیا کی گرین تھی نا, پوری دنیا کی, وہ 440 دفعہ 440 پوری دنیا کی گرین اس کو 64ویں خانے تک پہنچنے تک رکھنے کی ضرورت تھی. یعنی 85 یعنی آج سے کوئی 40-45 سال پہلے جتنی پوری دنیا نے گرینز پروڈیوس کیے تھے, اس کو کتنی مرتبہ آپ نے بتایا, اس کو اس ٹائم پہ 440 مرتبہ وہاں پہ رکھنے کی ضرورت تھی. تو بادشاہ صاحب کو کس, یعنی 440 سال لگ جاتے, 440 سال لگ جاتے اس بادشاہ کو اس پوری دنیا کی گرین اگر اس کے حوالے کرتا تو. اب آپ سوچیں, مطلب ذرا سا امیجن کریں کہ ہم what numbers are we talking about. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کو نا تھوڑا سا اور, یہ آپ نے جو ایگزامپل دی, میں اگین اس کو کرنے کے لیے کہ یہ آپ نے کمپاؤنڈنگ افیکٹ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کی, کہ اگر آپ چیز ڈبل کرتے چلے جا رہے ہیں تو وہ ڈبل 64 بڑا نارمل سا نمبر لگتا ہے, لیکن میرا خیال ہے بادشاہ سلامت کو 10ویں خانے پہنچ کے اندازہ ہوگا کہ وہ کہاں پھنس گیا. 10ویں سے آگے تو وہ کیلکولیشن اس وقت ہو ہی نہیں سک رہی ہوگی. ایگزیکٹلی, بالکل ہو ہی نہیں سک رہی ہوگی, نمبر اتنا بڑا ہو گیا. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں, کیونکہ دیکھیں جی دنیا تو چل رہی ہے اور ربا کا کوئی سن سیٹ کلاس تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں, ہمارے والدین جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بڑھتے سے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے, ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں. ہم جب بہت چھوٹے تھے تو ایک کیمپین بڑی مشہور ہوئی تھی اس زمانے میں, قرض اتارو ملک سنبھالو, پرابلی نواز شریف صاحب کے, لوگ بڑی مثالیں دیا کرتے دیکھیں, اور اس وقت لوگوں نے بڑا جذبے سے اس کو اتارنے کی کوشش کی, لوگوں نے بڑا اپنے آؤٹ آف دا وے جا کے وہ کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جو ہے وہ قرضے کا مسئلہ ابھی بھی ہے. بالکل ایسے. تو یہ جو اے ڈی کیلنڈر ہے جس کو کامن ایرا بھی کہتے ہیں, اینو ڈومینی بھی کہتے ہیں, تو یہ جو کیلنڈر ہے نا, یہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے جو شروع ہوتا ہے, تو اس کے ابھی 2024 سال ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم اس ایک چھوٹا سا ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں. اگر آپ ایک پینی, اور یہ پینی جو ہے نا اولڈ جرمن کرنسی بھی تھی, مارک کے پینیز ہوتے تھے, تو ایک مارک کے اندر 100 پینی, اور میرے خیال میں آپ کے پاؤنڈ کے اندر بھی آپ کے پینیز ہیں اور سینٹس ہیں. تو ایک پینی یعنی ایک مارک کا یا لیٹ سے ڈالر کا 100واں حصہ آپ اگر رکھتے ایٹ دا ٹائم آف دا برتھ آف عیسیٰ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم پہ آپ ایک پینی رکھتے 4% انٹرسٹ پہ. ابھی ہم نے 22 اور 24% کی بات کی, ٹھیک ہے, ہم 4% پہ رکھتے, تو آپ مانیں گے یہ بات کہ آپ جسٹ 1750 سال میں, 1750 سال, ٹھیک ہے, ہماری بھی پیدائش سے 300 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے, تو اس ٹائم پہ آلریڈی پوری دنیا کے حجم ماس کے برابر سونے کا ایک بال خرید سکتے تھے اس سے. یعنی اس کی قیمت اتنی بن چکی ہوتی, اتنا ویلیوبل وہ ہو چکا ہوتا. اچھا یہ بھی اگر آپ کو نہیں وہ لگتا امپریسو انف, تو میں آپ کو بتاؤں کہ 1990 میں 1750 سال سے 1990 another 240 ایئرز آپ آگے گئے, تو یہ کتنے بال بن چکے ہوتے ہیں سونے کے, یہ 890 بال بن چکے ہوتے ہیں سونے کے. دس از دا پاور آف دس, یا دس از دا پرابلم آف کمپاؤنڈنگ, آف ایکسپونینشیل گروتھ, جو کہ اگین انسسٹینیبل ہے. میں اس کو سوچ رہا ہوں کہ جو ہمارے لسنرز اس کو اسکل پہ کہیں رکھنا چاہیں, کہ اس کو ناپنا چاہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہم 1724 کی آپ نے بات کی, یا اپنے حضرت عیسیٰ کے اس کی بات کی, یا ایک پینس کی ایک اس کی بات کی, تو ایکچولی میں اس اینگل سوچ رہا ہوں کہ جب وہ ایک روپیہ ایک پیسہ تھا, ٹھیک ہے, اور اس میں اتنی گروتھ ہو گئی کہ وہ پروبیبلی 1000 سال بعد ہی وہ سسٹینیبل نہیں رہتا, پروبیبلی چند سال بعد, چند دہائیوں بعد انسسٹینیبل ہو گیا ایک پیسہ, جس کی کوئی وقت نہیں آج پاکستان میں یا کسی دنیا میں. اب ایسا سوچیں کہ دنیا میں 8-9 ارب لوگ ہیں, 7-8 ارب کی اگر بات کریں, اور وہ جتنے ممالک میں رہ رہے ہیں, امریکہ کی بات کر رہے ہیں, جتنا پاکستان, ایشیا, مڈل ایسٹ, افریقہ, انہوں نے کہیں قرضہ دینا ہے,
وہ سود پہ چل رہا ہے. کہیں سے قرضہ لینا ہے, حکومت سے لینا ہے پیسہ, بینک سے لینا ہے, وہ سود پہ. ممالک آپس میں جو ہیں وہ سود پہ چل رہے ہیں, لوگ گھر بنا رہے ہیں وہ سود پہ لے رہے ہیں, لوگ گاڑیاں خرید رہے ہیں ملک, مطلب بہت سارے ممالک میں وہ اس لیز کے اوپر لے رہے ہیں. تو یہ انسسٹینیبلٹی, یہ اتنے بڑے اسکیل پہ جب یہ چیز پریکٹس ہو رہی ہے تو اس کا جو وہ امپیکٹ, ایڈورس افیکٹ ہے, وہ کتنا شدید ہوگا. ہمیں تو شاید یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہمیں چند ایک چیزیں نظر آتی ہیں کہ ہر 10-15 سال بعد ایک معاشی بحران آ جاتا ہے, ایک ریسیشن آ جاتا ہے کہ ایک دم سے جی کہ مارگیج انڈسٹری جو ہے وہ اس کی وجہ سے بینکس ڈوب کرنا شروع ہو گئے, اس کی وجہ سے اتنا کمپاؤنڈ ہو گیا کہ لوگوں کے لیے دینا ہی جو ہے وہ ممکن نہیں رہا اس کو, اور پورے ملک کے جو ہیں وہ پوری آبادیاں جو ہیں وہ سڑکوں پہ آ گئے. تو ایکچولی اس کا اسکیل بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ایگزیکٹلی یہی سینسٹائز کرنے کے لیے میں یہ کچھ آپ کہہ لیں شاید بورنگ ہوں, لیکن میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ بورنگ نہ ہوں, ایسی اسٹیٹسٹکس ایسی فگر سامنے رکھ رہا ہوں. میں اگر اسی کو آگے بڑھاؤں تو آپ کو پتہ ہے اگر آپ جو ہے نا بجائے 4% کے یہ پینی رکھنے کے آپ 5% پہ رکھتے ہیں. اب آپ ڈراسٹک چینج دیکھیے گا دونوں فگرز میں. پہلے جا کے 1750 میں آپ ایک گولڈ بال دنیا کے حجم کے برابر خرید رہے تھے, اب آپ 1750 کے بجائے 1403 میں خرید سکتے ہیں. پہلی. دوسری بات, آپ کے 300 سال پیچھے چلا گیا. ایگزیکٹلی. اور وہاں پہ آپ 1990 میں آپ 890 ایسے بالز خرید سک رہے تھے. کوئی گیس کر دیں کہ اب 1% بڑھنے پہ آپ 1990 میں کتنے گولڈ بالز خرید سکتے ہیں؟ کیلکولیٹر چاہیے ہوگا. تو پتہ ہے آپ کو 2200 بلین گولڈ بالز. اچھا, سائز آف دا ارتھ. 200 سال, آخری 200 سال میں یہ 1% بڑھنے کی وجہ سے, یعنی کمپیریزن وہاں پہ 890 تھے, یہاں پہ 2200 بلین گولڈ بالز آف دی سائز اور ماس آف دی ارتھ آپ خرید 1% کے فرق سے. یہ اب میں نے تو پہلا پوائنٹ کیا تھا, ہمارا پہلا پوائنٹ تھا یہ مسکنسیپشن کہ گروتھ جو ہے نا وہ صرف نیچرل ہوتی ہے. نہیں, گروتھ ایک ایکسپونینشیل بھی ہے. ایکسپونینشیل گروتھ ڈیزاسٹرس ہے, ایک بیماری ہے, ایک پرابلم ہے, اور اس پرابلم کو ہم نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی. سیکنڈ مسکنسیپشن بہت ہی امپورٹنٹ ربا کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ ربا ہم صرف تب پے کرتے ہیں جب ہم ایک لون لیتے ہیں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ جی میں تو ربا میں ڈیل نہیں کرتا, الحمدللہ میں تو ربا نہیں لیتا, میں نے لون نہیں لیا ہوا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بلکہ انفارچونیٹلی ایوری پرسن ان سچ اے سسٹم از ایکچولی پیئنگ اینڈ ہی از لائک بیئرنگ دا کانسیکوینسز آف دس انسسٹینیبل ربا. کیسے؟ پہلے تو میں ایک حدیث کا ریفرنس دینا چاہوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی بھی شخص ربا کی دھول سے محفوظ نہیں ہوگا. یعنی ربا کی جو دھول ہے نا وہ ہر ایک کے اوپر, ہر شے کے اوپر اٹی ہوگی. تو اگر آپ اس کو سوچیں تو یہاں پہ جو میں بات ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں وہ بالکل اس حدیث کی ایکسپلینیشن ہے. کیسے؟ دیکھیں, جب آپ نے پیسہ استعمال کرنے کی قیمت رکھ دی, ٹھیک ہے, تو اب جو بھی شخص پیسہ استعمال کرے گا اس کو وہ پیسوں پہ مل رہا ہے, تو اس کو ایک ایڈیشنل کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے ٹو یوز دس کنٹینر. وہ یہ کاسٹ جیب سے بھرے گا یا آگے اپنے جن کو بھی وہ کوئی چیز سروس بیچ رہا ہے یا پروڈکٹ بیچ رہا ہے ان کو آگے فارورڈ اینڈ کنزیومر کو پاس آن کرے گا. نیچرلی آپ کو پتہ ہے آپ بزنس مین ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو ہم سارا وقت وہ کاسٹ بیئر کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر حساب لگایا گیا تو ڈیولپڈ اکانومیز کے اندر آن ایوریج 30 to 50% زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. یعنی $100 کی چیز $130 سے $150 کی آپ کو ملتی ہے جسٹ بیکاز آف ربا. اب آپ حیران ہوں گے اور آپ کہیں گے کہ چلیں جی یہ تو ان ممالک کی بات ہے, ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ ہمارے ملک میں کچھ سیکٹرز میں اس سے بھی برا حال ہے تو آپ مانیں گے اس بات کو؟ گیس کریں کون سا سیکٹر؟ پاور سیکٹر. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آئی پی پیز نے جو کانٹریکٹس کیے ہوئے ہیں, جو چیزیں بنائی ہوئی ہیں, وہ ساری انہوں نے اصل میں بینکوں سے پیسے لے کے بنائی ہیں. جو کہ ہر وقت ہمارے یہاں جو ہے وہ ڈیبیٹ میں رہتی ہے, پیٹرول اور پاور ہر مہینے پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, اور وہ جو آپ نے پالیسی کی بات کی آئی پی پی کی, تو اس میں بالکل وہ چیز بالکل اب ایک طرح زبان زد عام ہے کہ یہ کانٹریکٹ جو ہیں اس طرح. اس کے اندر پتہ ہے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہمارے کچھ ساتھیوں نے اور ڈان نیوز نے بھی اور بڑی ریسرچ کی اور دیکھا کہ جی یونٹ پڑتا کتنے کا ہے. تو ہمیں تو بل نکال کے دیکھیں تو سارے یونٹوں کو ٹوٹل بل سے تقسیم کریں تو تقریباً $60 آج کل بن جاتے ہیں نارمل ریزیڈینشیل کنزیومر کے. جو انڈسٹریل ہے تو اس سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. اب اس 60 کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو بجلی بن رہی ہے, جو آپ کی اصل کاسٹ ہے بجلی بنانے کی, کیونکہ ایوریج نکالی جاتی ہے, کچھ بجلی سستی بن رہی ہے سولر سے, ونڈ سے, ہائیڈل سے, کچھ مہنگی بن رہی ہے ڈیزل سے, پیٹرول سے, جنریٹر سے. تو جو ایوریج ہے نا وہ آپ کو کوئی $12-16 کی پڑ رہی ہے. پھر یونٹ
اچھا اس میں وہ یونٹ بھی شامل ہے جو ہائیڈل کا جو 1 روپے سے کم کا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی. تو اب یہ سارا کچھ کر کے آپ کو پھر بھی جو ہے نا 12-14 روپے 16 روپے کچھ کی پڑ رہی ہے, لیکن آپ کو مل رہی ہے 55 روپے کی. اس میں یہ 30-35 کچھ اس میں اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ جی چوری کی وجہ سے, لوگ سمجھتے ہیں فری یونٹس کی وجہ سے, چوری کی وجہ سے, فری یونٹس کی وجہ سے, یا پھر وہ چوری سے اور فری یونٹ سے, ہاں چوری اور فری یونٹ سے 2 روپے کا فرق پڑنا ہے, ڈسٹریبیوشن پرابلمس کی وجہ سے, جی 2 روپے کا پر یونٹ فرق پڑنا ہے, جو کہ ہمیں لگتا ہے, ہمیں بتایا گیا ایک نریٹو بلڈنگ ساری بجلی جو ہے واپڈا کے ملازمین جن کو فری یونٹس مل رہے ہیں وہ بالکل غلط نریٹو, ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جو کلپریٹ ہے ربا, سود, اس کا ذکر نہیں آتا کہ بھئی اصل مہنگائی تو اس وجہ سے ہے, بہت بڑا پورشن اس کا 20-25 روپے تو پیورلی سود کے اندر جا رہے ہیں, اور وہ بھی کس کو جا رہے ہیں, ان سرمایہ داروں کو جا رہے ہیں. یعنی 12 سے 60 روپے کا جو ڈفرنس ہے, یہ جو کلف ہے, اتنی بڑی گلف ہے, اس کا بجلی سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے, اس سے بجلی سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق سارا فائنینشل سسٹم سے تعلق ہے. ایگزیکٹلی. اور اس کا تعلق جو ہے نا اس مسکنسیپشن سے ہے کہ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ جی میں تو شکر ہے میں نے سود نہیں لیا ہوا تو میں سود سے محفوظ ہوں, تو آپ انڈائریکٹلی انفارچونیٹلی اس سے محفوظ نہیں ہے. تیسرا مسکنسیپشن دوستو, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سود, یعنی اگر ہم اس کو ایکسپلین کریں تھوڑا سا مزید ڈائسیکٹ کریں گے ایگزیکٹلی کس طرح سے سود, یہ جو 60 روپے جب اتنا ڈفرینس ہے یہ کس طرح سے پڑ رہا ہے, اچھا کیا پالیسی تھی؟ اب ایسا ہے کہ آپ سے بجلی آپ خرید رہے ہیں, میں نے آپ کو بھی تھوڑی دیر پہلے ایک بات ایکسپلین کی, جب انہوں نے پاور والوں نے جب یہ لگائی آئی پی پی پالیسی بنائی, اور جب انہوں نے بجلی گھر بنائے, سولر کے بنائے, ڈیزل کے جو بھی بنائے, تو انہوں نے اب حکومت کو کہا کہ جی ہمارا اس پہ اتنا خرچہ آئے گا. اس خرچے کے اندر انہوں نے جو کاسٹ آف کیپٹل تھی وہ بھی ڈال دی, وہ 20% انہوں نے خود پے کیے, اور 80% کاسٹ جو ہے نا کیپٹل انہوں نے بورو کیا بینک سے, اور وہ بھی حکومت نے کہا کہ آپ بورو کریں اور آپ اجازت دی, ایگزیکٹلی اجازت دی. اور وہ ان کو بڑا ہی لوکریٹو اس لیے پڑا کہ جو آئی پی پیز ہیں وہی بینک اونرز بھی ہیں. آپ لسٹ نکال کے دیکھ لیں, آپ کو آلموسٹ 1-to-1 مماثلت ملے گی. تو انہوں نے بیسیکلی ایک جیب سے نکال کے دوسری جیب میں ڈالا, لیکن ساتھ میں اس کے اوپر سود لے لیا, اور اب وہ سود آپ کے بل کے اندر آپ کو آتا ہے, اور اس کا تو کچھ نام بھی ایک والا بڑا کلیئر, ایف سی سرچارج. وہ ایگزیکٹلی وہ اسی جو اس کو جو ہے, کیونکہ 8-10 وہ تو ویسے ہی بڑا انسلٹنگ لگتا ہے کہ آپ ایک بار میں ڈال دیں کہ جی 60 روپے جو ہے نا وہ آپ بس یہ ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن فلاں ٹیکس فردر ٹیکس پھر ایف سی سرچارج. تو ایف سی سرچارج ایگزیکٹلی جو ہے آپ صحیح کہا کہ یہ ایسے ہی ہے. تو دس از دا وے یو آر ایکچولی پیئنگ دا پرائز آف لیونگ ان این اکانومی, ان اے سسٹم جو کہ ربا بیسڈ ہے. اچھا جی, تیسرا مسکنسیپشن یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ چلیں جی یہ جو ہے نا دنیا میں زندگی میں مشکلیں بھی آتی ہیں اور یہ ایک مشکل سی چیز ہے, لیکن یہ ایسے ہے جیسے کہ کووڈ ہے, ہر ایک کو ایکولی ٹریٹ کر رہا ہے, لیول پلینگ فیلڈ. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں کووڈ نے تو شاید سب کو ایکولی ٹریٹ کیا ہو, ایسا بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی, لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں, لیکن یہ سب کو ایکولی ٹریٹ نہیں کر رہا, کیونکہ ربا کے اندر دیر آر سم پیپل, ہاں ظاہری بات ہے امیر بھی بجلی استعمال کرے گا, پیسے والا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ٹیکس ربا دے رہا ہے, کچھ نہ کچھ انٹرسٹ دے رہا ہے, غریب بھی دے رہا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب امیر بجلی استعمال کرتا ہے تو وہ ربا دیتا ہے, اور وہ ٹوٹل جو ہے نا بن جائے گا لیٹ سے 1000, 10,000, 20,000 روپے, لیکن اس نے جو پیسے بینک میں رکھے ہوئے ہیں جس کے اوپر وہ سود کما رہا ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے اس سے جو کہ وہ پے کر رہا ہے. اور ایک غریب کے لیے اس کو مل دو, کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں جنہوں نے بینکوں میں پیسہ رکھا ہوا ہے, ہمارے تو لوگوں کے بینک اکاؤنٹ ہی نہیں ہے. ایک اسٹیٹ آیا تھا کہ پاکستان میں 90% لوگ, یعنی ایک بہت ہی بڑا اوور ویلمنگ نمبر 80-90% ایسے لوگ ہیں جن کے بینکوں میں 5 لاکھ سے کم روپے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب آپ سوچ لیں کہ ان کو تو ویسے بھی کچھ نہیں ملنا. نہیں, اوور ویلمنگلی تو میرے خیال میں ابھی بھی 50-60% لوگ تو شاید ہوئے جن کا بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ تو ایزی پیسہ وغیرہ یہ چیزیں استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سروسز کامیاب ہوئی ہیں. تو بڑا چنک تو وہ ہے, لیکن کتنے ہوں گے جن کے پاس ہوگا. تو اصل بینیفیشریز جو ہے نا اس چیز کے, اصل بینیفیشریز ٹاپ 10% ہے, ٹھیک ہے. ہم نے لاسٹ پروگرام میں بھی بات کی یہ ٹاپ 10% کی, اور یہ, لیکن میں آپ کو ایک اور اسٹیٹسٹک بتانا چاہوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جرمنی میں ایک اسٹڈی ہوئی 1990 کی, یہ اسٹڈی ہے, اور اس میں دیکھا گیا کہ جو 80 بلینئر فیملیز ہیں, جسٹ 80 پیپل, 80 فیملیز پوری دنیا میں, جرمنی میں, کہ وہ 2000 گنا زیادہ ریسیو کرتے ہیں ان ٹرمز آف انٹرسٹ پیمنٹ ایز کمپیئر ٹو جو کہ وہ پیمنٹ کرتے ہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باٹم کے لوگ اپنا جو پیسہ دے رہے ہیں سود میں وہ ان لوگوں کے پاس ایکیومولیٹ ہو رہا ہے. یعنی ان ادر ورڈز ایک جو باٹم ہاف کے اندر جو لوگ ہیں, جو غریب لوگ ہیں یا مڈل کلاس ہیں, وہ اپنی انکم کا زیادہ بڑا چنک
سود کے اندر کما رہے ہیں رادر دین اس کے ان کی نسبت ان لوگوں کی نسبت جو کہ بلینئرز ہیں ان کی انکم کا وہ بڑا نیگلیجیبل پرسنٹیج ہے جس میں وہ کریں. اور سب اگر آپ کی بات یہاں پہ یہ جو متس ہیں یہ مکمل ہوں گے تو میں یہ ایک سوال یہاں پہ آتا ہے کہ یہ ربا کے ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی ہسٹوریکل اور ایون ہم نے جو ویسٹرن ممالک سے ڈسکس کی پاکستان کی ڈسکس کی تو ہمیشہ ہمیں اس کے نقصانات ہی نقصانات نظر آتے ہیں آن ٹاپ آف دیٹ کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. تو ایگزیکٹلی یہ نظام کیا وجہ ہے کہ چلتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ایون میں اس پوڈ کاسٹ سے پہلے میں ایک اسٹیٹ دیکھ رہا تھا کہ جو ممالک ہیں ان کے اور میں حیران ہو رہا تھا کہ شاید پاکستان ٹاپ کرے گا ٹاپ 10 کو یا اس کو, لیکن مجھے نظر آیا کہ پاکستان تو کہیں بھی نہیں ہے. یعنی جو ٹاپ ممالک جن کے جو کہ قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں ایسے ممالک جن کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو وہ ڈبل ہے یا 100%, 200% ہے, 80% ہے, 70% ہے, وہ ممالک وہ ہیں جو کہ ہمارے بالکل ڈیولپڈ کنٹریز یو ایس G8 کنٹریز جاپان سوئٹزرلینڈ. آتا ہوں میں اس بات کی طرف آتا ہوں, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اور اس کو بھی دیکھتے ہیں. میں اس سے پہلے بس یہ چوتھا آخری مسکنسیپشن, ٹھیک ہے, مسکنسیپشن آپ جو بھی کہنا چاہیں, اور وہ یہ ہے کہ انفلیشن ایک انٹیگرل پارٹ ہے کسی بھی مانیٹری سسٹم کا. تو ہم نے اس بات کو قبول کر کے بیٹھے ہیں. اب یہ بات بھی یہ ایک تو لنک ہوتی ہے آپ کی جو کرنسی کا کانسیپٹ ہے اس کے ساتھ. کہہ رہے ہیں کہ یہ انفلیشن کسی بھی اکنامک سسٹم کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے, یعنی لازم ملزوم. یہ بات غلط ہے, یہ بات غلط ہے, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ایسا ہمیشہ ہوگا جب آپ کے مانیٹری سسٹم کے اندر سود موجود ہوگا. ایک اور چیز بھی, اگر آپ کی کرنسی بیکڈ بائی گولڈ اینڈ سلور نہیں ہوگی, جس کی طرف ہم تھوڑی دیر میں آئیں گے. اس کو آسان کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا میں رول کر رہا ہے کیپٹلسٹ اکنامک سسٹم, لبرل اکنامکس کی بات ہم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اندر لازم ملزوم ہے. بالکل, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ انفلیشن جو ہے وہ ہر اکنامک یہ لازمی نہیں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ آخری ایک مسکنسیپشن جس کو ہمیں سمجھنا ہے. تو جب سود ہوتا ہے اور سود کی وجہ سے آپ ایکسپینڈ کرتے چلے جاتے ہیں, یعنی آپ کے پاس اب پیسہ آ رہا ہے, کچھ لوگوں کے پاس وہ پیسہ بن رہا ہے, ٹھیک ہے, اور تو اب جب پیسہ بہت زیادہ بن جاتا ہے تو نیچرلی انفلیشن ہوگی. اب میں آپ کو جو ابھی بتائی ہیں چیزیں, جب اتنا زیادہ پیسے کی سپلائی ہو جائے گی بیکاز آف دس ایکسپونینشیل گروتھ, چاہے وہ جس کے پاس بھی ہو, تو اب ان لوگوں کے پاس they have the power to buy anything and everything. اچھا, اس کو اردو کا لفظ ہے انفلیشن کا, وہ بڑا اچھے طریقے سے ایکسپلین کرتا ہے. افراط زر, نہیں پیسہ زیادہ ہو گیا, اور اپیرنٹلی وہ بڑا اچھا لفظ لگتا ہے, جی پیسہ زیادہ ہو گیا سب خوشحال ہو گئے. لیکن اصل میں جو اس کا میننگ ہے وہ سمجھاتا ہے کہ اصل میں افراط زر جب پیسہ زیادہ ہو جائے گا تو ایک پرابلم ہے. بالکل ایسے ہی, جی بالکل ایسے ہی. تو یہ سچویشن ہے. اور اب آپ کا تھوڑا سا سوال دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ گین کون کر رہا ہے, تو میں ایک اور مزے کی بات بتاؤں. آپ نے ممالک کی بات کی نا, آپ نے کہا کہ جی وہ بھی قرضے میں ڈوبے ہوئے. مزے کی بات یہ ہے کہ اٹ از ناٹ انڈر کیپٹلزم, اٹ از ناٹ کنٹریز وچ آر گیننگ. سو ایز سچ ممالک فائنینشیلی کچھ گین نہیں کر رہے, بلکہ وہ تو لوز ہی کر رہے ہیں. سو بٹ اٹ از انڈیویجولز اینڈ اٹ از کارپوریشنز, ٹھیک ہے, اٹ از لابیز, جو کہ اٹ از کیپٹلسٹ. میں ایک چھوٹی سی آپ کو یہاں پہ بھی مثال دوں کہ دیکھیں جیف بیزوس کے بارے میں ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹک آئی کہ 2023 پچھلا سال جو گزرا ہے اس میں اس شخص نے ہر گھنٹے, اور سال میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں, 24 ضربے 365, تو اس نے ہر گھنٹہ $7.9 ملین کمائے ہیں. جیف بیزوس امیزون والے بھائی نے ایگزیکٹلی. تو $7.9 ملین فی گھنٹہ اس نے کمایا ہے. اس کو اگر آپ پرسپیکٹیو میں ڈالنا چاہتے ہیں مزید, تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی جو 13 منٹ کی کمائی ہے وہ ایک ایوریج شخص کی ساری زندگی کی کمائی ہے. تو آپ جو ہے نا کر لیں 50-60 سال کام, بلکہ آپ کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی جا رہی ہے, آپ کو 5 سال شاید مزید موقع ملے کام کرنے کا, تو وہ جو ہے نا صاحب 13 منٹ میں اتنا کما لیتے ہیں جتنا کہ اس کے امریکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں کا جتنا ایوریج آدمی پوری زندگی میں کماتا ہے. دس از لائن کہاں ڈرا کریں, یعنی کہ دیکھیں ہم یہاں یقیناً ہم بہت سارے لوگوں کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ کیا کمیونزم کی طرف جا رہے ہیں, سوشلسٹ پالیسیز کو پریز کرنا چاہ رہے ہیں. یقیناً نہیں, ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, لیکن کیا اسلام کاروبار کے حق میں نہیں, کیا اسلام گروتھ کو پسند نہیں کرتا؟ کیونکہ ہمیں تو ایگزامپل نظر آتی ہیں, حضرت عثمان, حضرت عبد الرحمن بن عوف جو بہت ہی زبردست بزنس مین تھے, ہمیں اپنی ہسٹری کے اندر نظر آتے ہیں کہ منصب موسیٰ جیسے لوگ جو بہت زبردست قسم کی ان کی بہت ہائی گروتھ بزنس رن کر رہے تھے. تو یہاں پہ کہاں لائن ڈرا کریں, ایگزیکٹلی پرابلم ہے کیا؟ سو پرابلم جو ہے نا, 2 پرابلمس ہیں. ایک ربا, بڑے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا,
اور دوسرا کرنسیز کا بیکڈ بائی گولڈ اینڈ سلور نہ ہونا. اچھا یہ اب ایک نئی چیز تھوڑی سی ایگزیکٹلی تھوڑی سی ایک ایڈیشنل ایک چیز آ رہی ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں یہاں جاؤں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ربا کے خلاف, انٹرسٹ کے خلاف دنیا بھر میں ہر زمانے میں لوگوں نے اعتراض کیے. پڑھے لکھے سمجھدار سنسیئر لوگوں نے اعتراض کیے ریگارڈلیس آف رنگ نسل مذہب. یعنی صرف مولویوں کا مسئلہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی بالکل, یعنی انسانوں کو سمجھ میں آتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی ہیں وہ اصل میں ایسی ہیں کہ انسانوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ استحصال کرتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کو غلام بناتی ہیں, آپ کو انسلیو کرتی ہیں, آپ اس سے نکل نہیں سکتے, یہ ڈیٹ ٹریپ ہے وغیرہ وغیرہ, یہ سب سمجھتے ہیں. اسی طریقے سے میں جو دوسری بات جس کی طرف جا رہا ہوں اور وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی کرنسی جنرلی جو ایشو ہوتی تھی اس میں کمال ہوتا تھا کہ اس کے پیچھے کچھ ویلیوبل پڑا ہوتا تھا. آؤٹ آف تھن ایئر کوئی نہیں کریٹ کر سکتا. انٹرنسک ویلیو جس کو کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ کوئی آپ جیسے میں نے آپ کہا آپ گیم کسی کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور آل آف اے سڈن ایک بندہ کہے کہ جی نہیں بس میں نے دستخط کر دیا اس کاغذ کے اوپر اور اب یہ بن گیا ہے $100 کا, اب آپ اس کو استعمال کریں اور لوگ اس کو مان بھی جائیں استعمال کرنے پہ. اتنی بیوقوفی. تو یہاں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس چیز کو بھی دنیا بڑے اچھے طریقے سے سمجھتی ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا میں بڑی تحریکیں گولڈ سٹینڈرڈ کے لیے بھی بنی. اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی کرنسی جو ہے نا بیک بائی گولڈ ہو تو اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کہتے ہیں. لیکن گولڈ سٹینڈرڈ کی آپ نے بات تو کی اس کی, لیکن ایگزیکٹلی ہے کیا, یعنی یہ اس کی کیا ہسٹوریکل وہ ہے, یعنی کہاں یہ ختم ہوتا ہے, کہ ٹرانزیشن پیریڈ کب آیا؟ ہاں تو ایسا ہوا کہ یہ چیز جو ہے نا دنیا میں ایک گولڈ سٹینڈرڈ چلتا رہا اور ہر ملک تقریباً جب ملک بن بھی گئے تو ہر ملک جو ہے نا تقریباً اپنی جو کرنسی ایشو کرتا تھا وہ اتنی ہی ایشو کرتا تھا جتنی اس کے پاس بیک پہ گولڈ ہوتی تھی. تو آپ کے پاس ایک اسٹیٹ بینک یا فیڈرل ریزرو, سینٹرل بینک, یہ نام ہوتے تھے اور انہوں نے رکھے ہوتے تھے. یہاں میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہم وہ جنریشن ہیں جو کہ یہ سوچ لے کے بڑے ہوئے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر ابھی بھی گولڈ سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ ہم نے نا کچھ تصویریں ایسی دیکھی ہوئی ہیں کہ اسٹیٹ بینک کے پاس ابھی بھی کچھ نہ کچھ گولڈ ہے. وہ ایک اسٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے نا ہمارے نوٹ پتہ ہے, اب لکھی نہیں لیکن پہلے لکھی ہوتی تھی کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. ہاں لیکن وہ تو کیا ادا کرے گا, اس میں بھی سونے کی ویلیو نہیں لکھی ہوئی ہے. اصل گولڈ سٹینڈرڈ یہ تھا یا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ لائبل ہو آپ کو ایک خاص اماؤنٹ کے عوض ایک خاص وزن گولڈ کا دینے. یہاں $1000 کا لوٹ لے کے اگر آپ جائیں سینٹرل بینک اور آپ جو ہے نا تولہ سونا یا 1/100 تولہ ایک سونے کا اگر آپ کو مل جائے تو یہ, اور یہ چینج آپ نہیں کر سکتے, ظاہر ہے آپ یونیلیٹرلی چینج نہیں کر سکتے. اب جب آپ یہ یونیلیٹرلی چینج نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب آپ نے انفلیشن کو بریکس پٹ آن کر دیے. ابھی اس نظام کی بات کریں کہ ابھی اس وقت نہیں کر سکتے نہیں, اس وقت تو آپ نے یہ کنیکشن ہی ہٹا دیا نا. یعنی اس وقت دیر از نو ریلیشن شپ, سو دیر از نو ریلیشن شپ بٹوین, میں بھی آگے چل کے بتاؤں گا, اینی کرنسی ایون ڈالر اینڈ گولڈ, کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ریلیشن, دیر از نو ایکویشن, کوئی ایکویشن نہیں ہے کہ اتنا ملنا ہے. ٹھیک ہے, میں ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک مسکنسیپشن ہے کہ شاید ایسا ہے کیونکہ ہم تھوڑی بہت نا سینٹرل بینک دکھائے جاتے ہیں, چاہے امریکہ کا ہو, چاہے پاکستان کا ہو, چاہے جرمنی کا ہو, تو ہمیں جو ہے نا سونے کی بارز بھی دکھائی جاتی ہیں. تو یس دے ہیو سم ریزروز ان گولڈ بٹ دیر از نو ایکویشن, نو کنیکشن بٹوین دی اماؤنٹ آف کرنسی دے منٹ اور پرنٹ اینڈ ہاؤ مچ گولڈ دے ہیو. وچ مینس کہ آپ کی مرضی آپ پرنٹ کرتے چلے جائیں, آپ کی جو کیپیسٹی ہے ٹیکس سالوں کی, اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کا افراط زر, انفلیشن, آپ کی ڈی ویلیویشن آف کرنسی جو ہے وہ ایک لازم اور ملزوم چیز ہو گئی اس نظام کے ساتھ. تو یہ اچھا, اب میں یہ بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ 1930 فرسٹ ورلڈ وار جب شروع ہوئی تو کچھ ممالک نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے کہا اپنے لوگوں کو کہا کہ جی آپ پلیز آپ نے آ کے ہم سے گولڈ نہیں مانگنا, تو ہم آپ کو نہیں, حالات بڑے ٹائٹ, ہاں حالات بڑے ٹائٹ ہیں, ہم یہ نہیں کر سکتے. پھر آن اینڈ آف ایسا ہوتا رہا. سیکنڈ وار پھر ٹھیک ہو گیا, پھر اس کے بعد گریٹ ڈپریشن آئی امریکہ کے اندر, بڑے مسئلے مسائل ہوئے, سیکنڈ ورلڈ وار آ گئی. سیکنڈ ورلڈ وار کے اختتام پہ یورپ تو سارے کا سارا تباہ ہو گیا. ٹھیک ہے, کچھ جو ہے نا وہ واقعی فزیکلی بمبوں سے تباہ ہو گیا اور کچھ لڑائی کے اخراجات کی وجہ سے تباہ ہو گیا, اور امریکہ ایز اے وکٹر نکلا. 1944 میں امریکہ نے دنیا کے ساتھ ایک ڈیل کی. دنیا جو تھی وہ گولڈ سٹینڈرڈ مینٹین نہیں کر پا رہی تھی لیکن کرنا چاہتی تھی. تو امریکہ نے 40 ممالک کو اکٹھا کیا بریٹن وڈس کے اندر ان 1944 اور ان کو کہا کہ بھائی ایسا کرتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی کرنسیز ایشو کریں اور اپنی کرنسیز کو پیگ کر دیں ڈالر کے ساتھ, اور ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو $1 کے عوض
$35 کے عوض 1 ounce آف گولڈ دیں گے. 1 ounce تقریباً 28.54 گرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہہ دیا $35 کے عوض ہم آپ کو اتنا دیں گے. دنیا نے کہا ٹھیک ہے, انہوں نے اپنی کرنسیز پیگ کر دی ڈالر کے ساتھ, اپنے گھر چلے گئے اور یہ نظام چلتا رہا. اچھا, ایک اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے ٹو نوٹ کہ ورلڈ وار 2 کا اختتام ہوا تھا اور یہ تمام اسپیشلی یورپین ممالک وہ بالکل تھک ہار چکے تھے لڑ کے. ان کی اکانومیز جو ہے نا وہ بہت کمزور حال میں تھیں, ان کی ملٹریز, ان کی ہر چیز, انفراسٹرکچر کا کوئی حال نہیں تھا. اور یو ایس اس وقت ایک نئی پاور بن کے ابھرا اور ایک اس کے پاس گولڈ ریزروز بھی کافی زیادہ تھے. ایسا ہی ہے بالکل, شاید دنیا کے 2/3 گولڈ ریزروز اس وقت اس کے پاس تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بڑی انٹرسٹنگ بات, امریکہ جو ہے نا ایک چھوٹی ٹھگی کرتا رہا اور ایک بڑی ٹھگی اس نے کی. بڑی ٹھگی سمجھنا بہت ضروری ہے. چھوٹی ٹھگی تو یہ کرتا رہا کہ وہ جو اس نے کہا تھا کہ میں آپ کو $35 کے عوض 1 ounce گولڈ کا دوں گا, 28 گرام دوں گا, وہ اس نے جو ہے نا ڈالر کی بڑھاتا چلا گیا اور اس نے کہا کہ نہیں, یہ اب آپ کو $35 نہیں دینے پڑیں گے, آپ کو زیادہ دینے پڑیں گے, زیادہ دینے پڑیں گے. آپ کے خیال میں آج کتنے ڈالرز ہوں گے جس کے عوض آپ کو 28 گرام سونا یعنی 1 ounce ملے گا؟ $35 تھے. کب تھے؟ 80 سال پہلے, 1944. بہت زیادہ ہے. ہم یہاں سنتے رہتے ہیں کہ تولہ کے حساب سے پرابلی 10 سے 11 گرام ہوتا ہے, وہی پاکستانی کوئی 2-2.5 لاکھ کے آس پاس ہوتا ہے. تو آپ صحیح بتا, تو یہ تقریباً $2352 بنتے ہیں. $2300 یعنی ہاں $2352. تو یعنی $35 سے یہ سفر, یہ انفلیشن اب آپ کو نظر آ رہی ہے جو ڈالر میں ہے, اس کرنسی میں جس کو ہم مائی باپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کرنسی کو جس کو کہ حاصل کرنے کے لیے ہم ناک سے لکیریں بھی رگڑنے کے لیے تیار ہیں. اور دنیا کا لیگل ٹینڈر, اسٹیبل ترین کرنسی, اور ہر جو آپ پرچیزنگ کرتے ہیں آپ بے شک روپے میں بھی کر رہے ہیں تو روپیہ ڈالر سے بیکڈ ہے, تو ڈالر کو مزید اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے. لیکن ڈالر کی گولڈ سے اگر کیا جائے تو اصل اسٹیبلٹی گولڈ کے اندر ہے. لیکن ابراہیم یہ چھوٹی ٹھگی ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, شاید اگر 1000 سال کی نہیں نا, ملینیا کی نہیں, تو سینچری کی سب سے بڑی چوری آپ کو بتاتا ہوں, وہ کی جناب US پریزیڈنٹ رچرڈ نکسن نے 1971 میں. کیا کیا انہوں نے یونیلیٹرلی بریٹن ووڈز ایگریمنٹ ایبالش کر دیا اور دنیا کو کہہ دیا بھاگ جاؤ, نہیں ملے گا سونا, دوبارہ ہمارے پاس سونا مانگنے کے لیے مت آنا, ہم آپ کو ڈالر دیں گے جتنے آپ کے ساتھ جو بھی پیگ ہوا ہوا ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کرنسی کا, لیکن آپ کو سونا نہیں دیں گے. سونا بھول جاؤ. آپ تھوڑا سوچیں اس بات کے اوپر, تھوڑا سا سوچیں یہ مومنٹ. اچھا, انہوں نے کیا تو انہوں نے دنیا کو بتایا جی ہم آؤٹ آف ڈیسپریشن کر رہے ہیں, ویتنام وار ہے, ہم جو ہے نا ہمارا بہت خرچہ ہو گیا ہے, ہم خراب ہو رہے ہیں, ہم نہیں کر سکتے. لیکن آپ سوچیں کہ اس کی ڈائنامکس کیا ہے. اس کی ڈائنامکس یہ ہے کہ دنیا بھر نے, اچھا دنیا کے پاس بھی پہلے تو کیا راستے تھے. مزے کی بات ہے کہ دنیا کے پاس بھی کوئی راستہ نہیں تھا. دنیا نے مطلب اگر آپ آئیڈیالوجیکلی نکال دیں تو دنیا نے سوچا کہ امریکہ کو ہم کس طریقے سے نہ کریں, ہم کیسے جو ہے نا اس سے, ہم تو اس سے لے بھی نہیں سکتے, ہم اس کے ساتھ زور بھی نہیں کر سکتے, وہ طاقتور بھی ہے. تو انہوں نے سوچا کہ چلیں یار ہم کسی طریقے سے اب پلے الانگ کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا مل سکتا ہے. تو جو بڑی بڑی طاقتیں تھیں انہوں نے کوشش کی کہ ان کی کرنسی بھی کچھ ویلیوبل ہو اور ان کی کرنسی بھی, ان کا سکہ بھی دنیا میں چلے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آج بھی اور اس وقت بھی ڈالر ہی چلتا تھا. تو کچھ یورو جب آیا, یورپین ممالک اکٹھے ہوئے, تو انہوں نے تقریباً 20% جو ریزرو کرنسی کا دنیا میں رول ہے وہ انہوں نے لے لیا. اس وقت امریکہ 80% پہ تھا, آج امریکہ 60% پہ ہے, لیکن 60% ابھی بھی امریکن کرنسی یہ رول ادا کر رہی ہے کہ دنیا اس میں نہ صرف تجارت کرتی ہے بلکہ ریزرو کے طور پہ سونا رکھنے سے زیادہ پریفر کرتی ہے کہ وہ کاغذ رکھے جو کہ امریکہ میں آدھے سینٹ میں چھپ جاتا ہے, $100 کا نوٹ, $100 کا نوٹ, وہ رکھنا پسند کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو دس از ایکچولی بہت ہی بڑی چوری ہے, بہت ہی بڑی جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ خیانت ہے جو کہ اس ٹائم میرے خیال ہے کہ جو مغربی قوتیں ہیں, یورپ اور امریکہ کی آپ نے بات کی, یہ اس چیز کو کرنے کے قابل بھی اسی لیے ہو پائیں کیونکہ ان کا ایک کلونیل پاس تھا اور ان کی ہر ایک کی کالونیز تھیں. تو فار ایگزامپل جس طرح سے لینگویجز انہوں نے اپنے انٹروڈیوس کرائی ہیں مختلف ممالک کے, ہم کامن ویلتھ ممالک میں سے آتے ہیں تو ہمارے انگریزی ہر ایک کو آتی ہے. نارتھ افریقہ میں چلے جائیں تو لوگوں کو اٹالین آتی ہے, فرینچ آتی ہے, تو ان کی ہر چیز فرینچ کلچر ہے. تو اس طریقے سے ان کے پاس اپنی کالونیز تھیں, تو وہاں وہ میک شور کر سکتے تھے کہ ان کی کرنسی جو ہے وہ ایز اے میڈیم آف ایکسچینج یا اسٹور آف ویلیو یا ایز اے فارن ریزرو کرنسی رکھی جا سکے. تو جتنا جس کا انفلوئنس تھا اس نے اتنی اپنی کرنسی کو مضبوط کر لیا. بالکل صحیح. تو ایک چھوٹا سا اگر ٹاسک ہم یہاں پہ اپنے ویورز کو دیں کہ وہ کامنٹس میں ہمیں یہ بتائیں کہ ان کے خیال میں فرانس کے جو ریزروز ہیں گولڈ کے وہ ٹنوں کے اندر ہیں. تو وہ یہ بتائیں کہ فرانس خود میں کتنا سونا
دریافت ہوا, ڈسکور ہوا, نکلا, پروڈیوس, جو بھی لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, کتنا جو ہے نا نکالا گیا, اور کتنا جو ہے نا انہوں نے لیا ہے کچھ افریقن کنٹریز سے, اور پھر جا کے یہ بھی چیک کریں کہ ان افریقن کنٹریز کے پاس آج کتنا ہے. تو ان افریقن کنٹریز کے پاس کلوز ٹو زیرو ہے اپنے ریزروز میں, سارا وہاں سے نکلا ہے, ان کے ملک سے کچھ بھی نہیں نکلا, اور ان کے پاس جو ہے نا وہ ہزاروں ٹن کے حساب سے اس وقت اپنے سونا پڑا ہوا ہے. تو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ کولونیل پراسس. اچھا, میں یہاں پہ پھر سے ایک جلدی سے پوائنٹ کر دوں, تو میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو گولڈ اسٹینڈرڈ ہے نا, اس کو بھی دنیا اس کو گولڈ اسٹینڈرڈ مانتی ہے. یعنی امریکہ میں انسٹیٹیوٹ ہے گولڈ اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ, وہ اس بات پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو واپس لایا جائے. آپ ابھی جا کے گوگل کریں اور نکالیں کہ کتنی کتابیں پچھلے 5 سال میں گولڈ اسٹینڈرڈ کے اوپر لکھی گئی ہیں, تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ میرے جیسے مولویوں نے ایک بھی نہیں لکھی, وہ ساری ویسٹرن اکانومسٹ نے, ٹاپ کے پروفیسرز نے لکھی ہیں, اور کم سے کم آپ کو ایک درجن تو مل جائیں گی پچھلے 5-10 سال کی, جو کہ لکھی گئی ہیں, جو کہ کیس بلڈ کر رہی ہیں کہ بھئی یہ اکانومی سسٹینیبل نہیں ہے. وہی سب باتیں جو میں کر رہا ہوں کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے, آپ کو جو ہے نا واپس جانا پڑے گا گولڈ اسٹینڈرڈ کے اوپر. یہ ایک ببل ہے, یہ برسٹ ہوگا, یہ اس طریقے سے انفلیشن تباہ کر دے گی. یہ جو سائیکلز ہیں جو پہلے 20 اور 30 اور 40 سال میں آتے تھے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب تو وہ 3-3, 5-5 سال میں آنے لگ گئے ہیں. ایک دیکھا ہم نے سائیکل, پھر اس کے بعد چند سال بعد دوسرا آیا, اور اس سے کتنے لے آفس, کتنی اکانومی کے مسائل, تو وہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوئے ہیں. اسی طریقے سے ایون کچھ ایک کانگریس مین ہے ران پال کے نام سے, وہ بڑا اس کا وہ ہے, اسٹیو فاربس جو کہ یہ فاربس میگزین اور فاربس میڈیا کا چیئرمین ہے, وہ گولڈ اسٹینڈرڈ کا بڑا حامی ہے. جم ریکرڈس ایک امریکن لائر ہے, آتھر ہے, کتابیں لکھی ہیں اس نے, وہ بڑا حامی ہے. اور انٹرسٹنگلی ایک جو لانگسٹ سرونگ فیڈرل ریزرو کا چیئرمین تھا, ایلن گرینسپین, وہ بھی جو ہے نا اس چیز کا حامی رہا ہے. شاید امریکہ میں بھی لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے وہ ہوش کے ناخن آتے ہیں, اور وہاں اچھی باتیں جو ہے نا وہ اقتدار کی بات کرتے ہیں. ویسے مجھے کریکٹ کرنا پڑے گا, ایلن گرینسپین کو اپنے کیریئر کے شروع میں یہ تھا, لیکن جب وہ پورے طریقے سے امریکنائز ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا, تو پھر اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, یہ بات لاجیکل بھی لگتی ہے. یعنی اگر آپ کسی ایک ایسا آدمی جس کو بالکل بھی اکنامکس کی سمجھ نہیں ہے, اس سے بھی اگر بات کریں, تو یہ کامن سینسیکل بات ہے کہ ایک ایسی چیز گولڈ جو کہ دنیا بھر میں اس کی ہزاروں سال کی تاریخ ہے, اسپریڈ آؤٹ ہے, لوگوں کے پاس کچھ نہ کچھ اونرشپ میں ہے, اس کی جو ڈسکوری ہے یا اس کی منٹنگ ہے وہ بڑی ایک خاص کنٹرول پروسیس کے ذریعے ہو رہی ہے, اور ایک سارٹ آف لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہے. اور اس کے بجائے ایسے لیگل ٹینڈر, ایسے میڈیم آف ایکسچینج میں جانا کہ آپ اس کے لیے وہ صرف ایک ملک میں اگتی ہے یا پروڈیوس ہوتی ہے یا چھپتی ہے. اچھا, لیکن اس کی جو وہ ہے امپلیکیشن, وہ یہ ہے کہ دنیا کے 180 ممالک یا 200 ممالک ہیں, ان کے ہر ایک کو اب امریکہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ اس کی مجبوری بن گیا. اگر آپ کا امریکہ کے ساتھ تعلق اچھا نہیں تو پھر آپ یو آر ان ٹربل. ہاں, بس اگر آپ کا تعلق اچھا نہیں ہے تو آپ کو پھر تعلق بے شک اچھا نہ ہو, بھیک مانگنی پڑے گی. اور امریکہ کی مرضی ہوگی کہ وہ آپ کو دے یا نہ دے, اور کن کنڈیشنز پہ دے, اور وہ اس کی طرح ہم ابھی آتے ہیں. بالکل, یہ تو ایک طرح سے اکنامک پروسیس کو بہت سلو کر رہا ہے کہ آپ نے اگر ایک چیز مینوفیکچر کرنی ہے تو صرف مینوفیکچر نہیں ہوتی, اس کے لیے را مٹیریل چاہیے. اب را مٹیریل خریدنے جب آپ کسی ملک پہ جائیں گے, افریقہ جائیں گے, ویتنام جائیں گے, انڈیا جائیں گے, عرب جائیں گے, تو آپ کو اس کے پہلے امریکہ کے پاس جانا پڑے گا کہ را مٹیریل خریدنے کے لیے ڈالر لے لیں. تو آپ نے اب ایک نیچرل بزنس پروسیس, جس طرح دنیا میں ہزاروں سال سے بزنس ہو رہا تھا, تو آپ نے ایک مزید اس پہ ایک لمٹ ایڈ کر دی کہ آپ کو پہلے ڈالر ریکوائر کرنے پڑیں گے. بالکل ایسا ہی. اچھا, صرف یہ نہیں ہوا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. آپ نے جیسا کہا پوری دنیا ڈالر استعمال کر رہی ہے. امریکہ کا جو ڈالر ہے نا, وہ تقریباً 1/3 تقریباً, کیونکہ یہ ایگزیکٹ نمبرز جو ہے نا پبلش بھی نہیں ہوتے, یہ اسی طرح ایسٹیمیٹس میں, تو 1/3 ڈالرز امریکہ کے اندر ہیں جو کہ وہاں پہ استعمال ہو رہے ہیں, اور 2/3 ڈالر باقی دنیا کے پاس ہیں. اب آپ ذرا امیجن کریں, ہم تو جب روپے چھاپتے ہیں تو ہم صرف اپنے لوگوں کی جیب مارتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا, اور کسی کو, کیونکہ روپے تو صرف ادھر ہی استعمال ہو رہا ہے. تو کمال کر دیا امریکہ نے کہ وہ جب ڈالر چھاپتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان کم ہوتا ہے 1/3, اور دنیا کو نقصان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ 2/3 تو وہاں پہ ہے. تو مطلب انہوں نے ایک ایسا زبردست طریقہ نکال لیا ہے کہ چھاپ رہے ہیں, جیسا آپ نے کہا, لوگ کچھ کہہ بھی نہیں رہے, لوگ اس کو مانتے بھی ہیں, اس کو استعمال بھی کرتے ہیں, اور اس زیادہ چھاپنے کا یعنی انفلیشن کا, افراط زر کا نقصان بھی انہوں نے لوگوں کے حوالے کر دیا. اس کو جو ہے نا انہوں نے ڈیموکریٹائز کر دیا کہ یہ عوام اوروں کے اوپر اور ممالک کے اوپر تقسیم. یعنی پاکستان جب ہمارے یہاں فائنانس منسٹر الحمدللہ لکھ رہے ہوتے ہیں ٹویٹ میں کہ $1 بلین IMF سے مل گیا ہے, سود سمیت یقیناً, تو
امریکہ اگر اس رات چند ہزار یا چند لاکھ ڈالر چھاپ دے تو وہ 1 بلین 1.1 بلین جو ہے چھاپ کے ہی مل رہے ہیں. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. تو وہ تو مسلسل چھپ رہے ہیں. ہاں ہاں. تو وہ آہستہ آہستہ 1.1 بلین جس پہ انہوں نے الحمدللہ کہا تھا وہ تو ختم ہو گیا صبح تک. آپ نے بالکل صحیح کہا, اس کی ویلیو کم ہوئی. وہ الحمدللہ انہوں نے اصل میں اس ٹیکسال کے یہ پیسے چھاپنے کے اوپر کہا تھا. چیک کرنا چاہیے. آپ نے جیسا کہا ہو سکتا ہے گھنٹہ لگا ہو, 10 گھنٹے لگے ہو یہ ٹوٹل اماؤنٹ چھاپنے میں ان کو, یہ اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا. اور یہ بہت ہی زیادہ افسوس کی بات ہے. پھر کہوں گا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, ریزرو کرنسی کی بھی تھوڑی سی بات ہوئی. تو دنیا کی جو ریزرو کرنسیز ہیں نا, یعنی لوگ کتنی دنیا نے کس کرنسی کو رکھا ہوا ہے, اس کو بھی تھوڑا سا سمجھنا چاہیے. کیونکہ یہ بات ہمیں یہ سمجھائے گی کہ یہ دنیا کے جو طاقتور ترین ملک ہیں یا علاقے ہیں وہ اس نظام کے خلاف ریولٹ کرنے میں انٹرسٹڈ کیوں نہیں ہیں. سو یو ایس ڈالر میں نے آپ کو بتایا تقریباً 58.41% 2023 میں 58% جو ہے نا ریزرو کرنسی میں ڈالر استعمال ہو رہا تھا. اور یورپینز اکٹھے ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ جی کچھ تو شیئر ہمیں بھی ملنا چاہیے, تو تقریباً 20% 19.98 یورو استعمال ہو رہا ہے. اور پھر جاپنیز ین 5.7% استعمال ہو رہا ہے. اور چوتھے نمبر پہ پاؤنڈ اسٹرلنگ, ہماری جو ہے نا برٹش کوئین صاحبہ اب تو چلی گئیں, تو وہ جو ہے نا تقریباً 4.84% وہ استعمال ہو رہا ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں. اور اسی طریقے سے چائنیز جو رمنی ہے وہ تقریباً 2.29%. تو اب اگر آپ دیکھیں تو ایکسیپٹ فار رشیا اس لسٹ کے اندر ان 5 ممالک کے اندر آپ کو 4 ویٹو پاورز جو ہے نا ساری نظر آ گئیں. تو انہوں نے اپنے لیے دنیا کو اس طریقے سے تقسیم کیا ہے. اور اب چائنا بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے اور سارا وقت اسی اسٹرگل میں لگا ہوا ہے کہ میری ریپریزنٹیشن ایون اس کرنسی کے معاملے میں بڑھ جائے تو میرا جو نقصان ہے جو میں ڈالر کی سے برداشت کر رہا ہوں وہ کچھ کم ہو جائے گا. سو دس از ایکچولی دا گیم. اور اس گیم میں نہ آپ کو کوئی مسلمان کنٹری کہیں نظر آئے گا, نہ آپ کو کوئی افریقن کنٹری کہیں نظر آئے گا, نہ آپ کو کوئی لیٹن امریکن کنٹری کہیں نظر آئے گا. اور یہ سارے آپ کو IMF کی چوکٹ کے اوپر نظر آئیں گے. یہ سارے آپ کو وہاں پہ ناک رگڑتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ کاغذ کے ٹکڑے لیتے ہوئے نظر آئیں گے. اور آپ کو مجبور نظر آئیں گے کہ جی انہوں نے جو بھی کرنا ہے اسی کے ذریعے کرنا ہے. اور پھر انہوں نے وہ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پروگرامز جو کہ ان کو IMF ڈکٹیٹ کرے گا. اور اس میں کیا ہوتا ہے آپ مجھے بتائیں, ابھی اس وقت IMF پاکستان کو کیا کہہ رہا ہے؟ بہت ساری باتیں کہہ رہا ہے اور بہت ہی تکلیف دہ باتیں کہہ رہا ہے. اس کے اوپر میں خیال ہے ہم اس کے اندر مزید تفصیل میں ڈسکس کریں گے. لیکن ایکچولی جو اس کنیکشن میں جو آپ نے سوال پوچھا اس میں یہ کہوں گا کہ دنیا اپنی ہارڈ ارنڈ یا ایسی چیزیں مینوفیکچرڈ چیزیں ویلیو ایڈڈ چیزیں ان ممالک کو دیتی ہیں اور ان سے وہ جس طرح آپ نے کہا کہ 1 سینٹ میں چھپنے والا کاغذ لے لیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو IMF بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپ ایسا کریں, چند کاغذ ہم سے لون تو آپ لے ہی رہے ہیں, ٹھیک ہے, سود بھی دے رہے ہیں اس کے اوپر, لیکن ساتھ ایسا کریں جو آپ کے جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, یہ IMF بڑا اچھا لگتا ہے ہمیں, سوری PI اچھا لگتا ہے, اسٹیل مل ہے, یہ بیچ دیں ہمیں, یہ تو ویسے بھی نقصان کر رہی ہیں. اور ایکچولی اس کے اوپر ابھی ہم آئیں گے پرائیویٹائزیشن کے اوپر, اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا. لیکن اسی طرح کی باتیں, یعنی جو آپ بات کریں اسٹرکچرل, تو بالکل, تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بجلی مہنگی کریں. جی, اور آپ نے کی ان کے کہنے پہ. آپ کو کہتے ہیں پیٹرول مہنگا کریں. آپ کو کہتے ہیں اپنی کرنسی گرائیں, اس کی ویلیو کو ڈی ویلیو کریں, یعنی ڈالر مہنگا کریں, جو کہ ہم نے دیکھا ہے ایک رات کے اندر 20-30 روپے مہنگا ہوا. ود ان اے ایئر ہماری جو ڈالر کے مقابلے میں پاکستان کے روپے کی قیمت تھی وہ آدھی رہ گئی. ٹھیک ہے, یہ ڈاکہ ہے نا, کیونکہ ہم تو چیزیں خریدتے ہیں تو ہمیں تو بہت سی چیزیں جیسے پیٹرول وغیرہ ڈالر کی پرائس میں ملتی ہیں, آلموسٹ 1 to 1 ان کے ساتھ ہر چیز کنیکٹڈ ہے. جو چیز باہر سے آتی ہے وہ تو ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. جو لوکل آپ کی پیداوار ہے وہ تھوڑی سی اس طرح کنیکٹڈ نہیں ہے کہ اس کی ٹرانسپورٹیشن چارجز وغیرہ کنیکٹڈ ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے, بجلی آپ کی. پھر اسی طریقے سے وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں ٹیکس لگائیں, پینشنرز کے اوپر بھی ٹیکس لگائیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سیلریڈ کلاس کے اوپر مزید ٹیکس لگائیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکسیشن اور یہ سب کچھ ہے, اور آپ یہ کیوں لگائیں, یہ آپ اس لیے لگائیں تاکہ آپ اپنا سود پے کر سکیں. تو یہ آپ کی اکانومی کو بڑھنے دے رہا ہے, آپ کی اکانومی میں واقع بڑھا رہا ہے کہ آپ زیادہ پروڈیوس کر سکیں. کیونکہ دیکھیں سمپل سی بات ہے, آپ بھی بزنس کرتے ہیں, بجلی مہنگی ہوگی تو آپ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکیں گے پروڈکشن کے اندر. بجلی تو ایک بالکل ایک اسینشیل وہ ہے, انگریڈینٹ ہے کسی بھی مینوفیکچرنگ کے اندر. آپ ٹیکسٹائل کی بات کریں, آپ IT کی بات کریں, آپ اینی تھنگ, یعنی آپ اس پہ جائیں تو اب بات یہ ہے کہ ایون اگر اسی طریقے سے پیٹرول, تو اب بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے ممالک سے جی کہ آپ نے مینوفیکچرنگ آپ نے ایکسپورٹس کرنی ہے, اور جس میں آلریڈی چائنا بیٹھا ہوا ہے, ویتنام بیٹھا ہوا ہے, بنگلہ دیش بیٹھا ہوا ہے, انڈیا بیٹھا ہوا ہے, جن تمام جگہوں پہ آپ کے ملک سے بجلی کا یونٹ سستا ہے,
تو آپ کمپیریٹیو ایڈوانٹیج تو چھوڑ دیں گے, ویسے ہی لوز کر جائیں گے. اور اس وقت تو بہت برے حالات ہیں جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں. جی ٹھیک ہے. اور اینڈ دیر از نو سولوشن. جی. سو دیز پیپل, دیز گروز, دیز آئی وڈ سے وزرڈز آف اکانومی ڈونٹ ہیو اینی سولوشن. میرا بھی یہ دراصل یہ سوال تھا نیچرلی کہ ہم جب سے اکانومی کا ہے تو پاکستان کے اندر ہر ٹاک شو کے اندر ہر 2-3 مہینے بعد جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے جی ایل سیاں بند ہو رہی ہیں, امپورٹ نہیں ہوگا, فلاں چیز امپورٹ نہیں ہوگی, یہ بھی امپورٹ بند, یہ بھی امپورٹ بند. اور پھر جو ہمارے اکنامک وزرڈز ہیں, بہت سارے نام ہیں اور بڑے میں سمجھتا ہوں کریڈیبل نام بھی ہوں گے, کیسر بنگالی, اکبر زیدی, یا آپ کے جو ڈفرینٹ قسم کے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ لوگ آتے ہیں اور بڑی نوانسڈ قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو ایکچولی جو آپ کی بات ہے مجھے اس سے کافی ڈفرینٹ لگ رہی ہے. یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ جو بڑے زبردست کوالیفائڈ اسٹینفورڈ سے پڑھے ہوئے, ہارورڈ سے پڑھے ہوئے اور بڑے ایکسپیرینس لوگ, رضا باقر صاحب جو کہ پوری دنیا میں وہ سرو کر کے آئے ہوئے, آئی ایم ایف سے بھی سرو کر کے آئے ہیں, یہاں پہ انہوں نے آ کے اسٹیٹ بینک کو رن کیا, تو وہ یہ باتیں نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں نہیں آئی ایم ایف کے بغیر تو آپ کی نجات ہی نہیں. اور انفیکٹ واقعی مطلب میں فورن اپنے فائنانس منسٹر کی تو ایگزامپل دی, لیکن یہ لوگ واقعی اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اکانومی کا آپ کا سب سے بڑا KPI, سب سے بڑا مائل اسٹون یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ٹرانچ مل جائے تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور اس چیز کو کہیں بھی یہ ڈسکشن نہیں آتی کہ آئی ایم ایف سے کس طریقے سے ریٹیچ کیا جائے, یا کوئی ایسا پلان دیا جائے کہ 10 سال 8 سال بعد آپ آئی ایم ایف سے جان چھوٹ جائے گی اس سود سے یا اس وشس سائیکل سے. تو آپ کی بات ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بہت ہی ڈفرینٹ لگ رہی ہے مجھے کہ ایسا کیوں ہے. اٹ میک سینس, لیکن یہ باتیں ان کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹس می ورسز دیم. آپ نے ایسی کون سی کتاب پڑھی جو انہوں نے نہیں پڑھی تھی؟ دیکھیں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ اٹس می ورسز دیم. اپیرنٹلی ایسے لگتا ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں, اٹس ایکچولی ناٹ می ورسز دیم, اٹس اللہ ورسز دیم, اٹس اسلام ورسز دیم. وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایون دو وہ خود بھی بہت سے لوگ تو میں نے آپ کو بتایا جان چکے ہیں, جانتے ہیں, لیکن اصل میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دین کے بالکل خلاف ہے, وہ انسانیت کے خلاف ہے, وہ بات ریزن کے خلاف ہے, وہ بات سسٹینیبلٹی کے خلاف ہے, وہ بات چل ہی نہیں سکتی ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ کے سوال کا میں جواب اور ڈیٹیل میں جا کے دینا چاہوں گا. جی. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں, ہم نے جس وقت رضا باقر صاحب کو امپورٹ کیا تھا اور اس وقت وہ USA سے وایا ایجپٹ ہو کے آئے تھے, ٹھیک ہے, تو ہم نے جب ان کو امپورٹ کیا تھا تو پاکستان میں بڑی سیلیبریشن ہوئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی پڑھا لکھا شخص آتا ہے کسی بھی پوسٹ پہ تو سیلیبریشن تو بنتی ہے. تو مثال کے طور پہ اگر آپ ایک IT کمپنی رن کر رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک IT کا کمپیوٹر سائنس کا بندہ آتا ہے تو آپ جو ہے نا سیلیبریٹ کریں, اور اگر وہ کسی اچھی یونیورسٹی کا ہے, کسی بڑی یونیورسٹی کا, تو زیادہ سیلیبریٹ کریں. میں اگر کوئی سول کا کام کر رہا ہوں, میں پل بناتا ہوں اور میرے پاس ایک بہت ہی اچھا سائنسدان یا پریکٹیشنر سول انجینئر آتا ہے تو مجھے, اور اگر وہ MIT سے آ رہا ہے, اسٹینفورڈ سے آ رہا ہے, تو ٹھیک ہے, بالکل ان کے پاس یہ کریڈیبلٹی ہے. بٹ از دا سیم ٹرو فار این اکانومسٹ فرام ہارورڈ, فار این اکانومسٹ فرام اسٹینفورڈ؟ تو سوال یہ ہے, اصل سوال یہ ہے کہ کیا اکنامکس بھی ایک سائنس ہے؟ کیا سوشل سائنسز ان جنرل, چاہے وہ سوشیالوجی ہو, سائیکالوجی ہو, یا اکانومی جیسے میں نے کہا اکنامکس ہو, کیا یہ سائنسز ہیں؟ تو دیکھیں تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کیا ہوتی ہے. تو دیکھیں سائنس جو ہے نا وہ اس علم کو کہتے ہیں, اس نالج کو کہتے ہیں جو کہ دنیا کے رازوں سے, دنیا کے جو لاز ہیں, دنیا جن پرنسپلز کے تحت چل رہی ہے ان سے پردہ اٹھاتے ہیں, اور یہ سائنٹیفک ڈسکوریز کہلاتی ہیں. تو مثال کے طور پہ آپ نے پتہ کیا, آپ کو پتہ چلا کہ پانی جو ہے نا وہ 100 ڈگریز کے اوپر ابلتا ہے. آپ کو پتہ لگا کہ گریویٹیشنل فورس ہے اور اس کی یہ ویلیو ہے, یہ سائنس ہے. اب یہ چیزیں, ان چیزوں کا کوئی مذہب نہیں ہے, ان چیزوں کا کوئی ورلڈ ویو نہیں ہے, کوئی ایسا نہیں ہے, بلکہ دیز آر ایبسولوٹ آبجیکٹیو ٹروتھس اینڈ فیکٹس. ٹھیک, اب ہم ذرا آتے ہیں اکانومی کی طرف. پہلا سوال, اکانومی کے اندر, اور میں اس وقت دیکھیں فرق کرنا چاہوں گا, ہم اکنامک پروڈکشن کی بات نہیں کر رہے, ہم اس سائنس کی بات نہیں کر رہے کہ آپ زیادہ کیسے بنا سکتے ہیں. مینوفیکچرنگ, یس یو کین کال دیٹ اے سائنس, کہ آپ نے جو ہے نا کیسے پروڈکشن اپنی بڑھانی ہے, ہم اس کی بات نہیں کر رہے. ہم تو اکنامک پالیسی کی بات کر رہے ہیں, جس کا مطلب ہم بات کر رہے ہیں کرنسی کی, ہم بات کر رہے ہیں انٹرسٹ کی, اس ریٹ کی, اس کی. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو چیزیں ہیں کیا یہ کوئی سائنٹیفک پرنسپلز فالو کرتی ہیں,
یعنی یہ تو آپس کے انسانوں کے معاملات ہیں, یہ پالیسیز ہیں جو کہ ہیومن بیہیویئر, اسپینڈنگ پیٹرن, بائنگ پیٹرن, یہ تو اس سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی سائنس نہیں کہتی کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ اتنا رکھنا ہے, آپ کو سائنس نہیں کہتی ہے. یہ لوگ ہر وقت بتاتے ایسے آپس میں لڑتے بھی ہیں, بہت زیادہ لڑتے ہیں, ان کے بھی اپنے اسکول آف تھاٹس ہیں. ایگزیکٹلی, کوئی دو آپس میں کسی ایک بات پہ متفق نہیں ہے کسی بھی ٹائم. کینزین ماڈل لیتا ہے, ایڈم اسمتھ ماڈل لیتا ہے, کوئی آپ کو کہے گا کہ جی اس ٹائم پہ آپ کو سود بڑھانا چاہیے, ٹھیک ہے, کوئی کہے گا کم کرنا چاہیے, کوئی کہے گا اتنے پوائنٹ بنائے, کوئی کیا, کوئی انفلیشن بڑھائے, کوئی پرائیویٹائزیشن کی پرو ہے, کوئی اگینسٹ ہے. ایگزیکٹلی, ٹھیک ہے. تو لیکن یہ سائنس نہیں ہے. میں اگر مزید سمجھاؤں تھوڑا سا, تو جب آپ ان لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یہ آپ کو کہیں گے کہ نہیں نہیں یہ بھی سائنس ہے, اور وہ آپ کو ایک پرنسپل لے کے آئیں گے فوراً. اور شاید ہمارے اس وقت لسنرز بھی اس پرنسپل کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو وہ کہیں گے کہ جی دیکھیں ایک لا ہے جس کو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی لا کہتے ہیں, یہ تو کم سے کم سائنٹیفک ہے. کیا سائنٹیفک ہے اس کے اندر؟ آپ نے ایک کرو پلاٹ کر دیا اور آپ نے بتا دیا جی کہ اگر ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے, سپلائی کم ہو رہی ہے, آپ نے اس کو آپس میں ایک پلاٹ کر دیا. لیکن سوال یہ, کیا ہیومنز ہمیشہ اس لا کے مطابق کام ایکٹ کرتے ہیں؟ نو. سو میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اگر کہیں پہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, زلزلہ آ جاتا ہے اور آپ کو ٹینٹوں کی ضرورت ہے, تو لا یہ کہتا ہے کہ ٹینٹوں کی پرائس اوپر جانی چاہیے, اس لیے کہ ایک دم سے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی ہے, سپلائی تو وہی ہے, ایک دم بڑھا بھی نہیں سکتے ہیں, اور بات بھی بالکل ٹھیک ہے, اوپر جائے گی. لیکن انٹرسٹنگلی ہو سکتا ہے وہاں پہ ٹینٹ جو ہے نا آپ کو فری میں مل رہے ہوں, کیونکہ ہم ہیومنز ہیں اور ہم ہیومن بیہیویئر کے تحت بہت سی آرگنائزیشنز خرید کے اور وہاں پہ فری دینا شروع کریں گی, بہت سی آرگنائزیشنز بنانا شروع کر دیں گی اور فری میں دینا شروع کریں گی. تو ہو سکتا ہے کہ ایون پریکٹیکلی اس کی قیمت بھی نیچے آ جائے, کیونکہ اتنے بہت لوگ اس کو مارکیٹ کے اندر اس کو بنا رہے ہوں. سو دا پوائنٹ ٹو انڈرسٹینڈ از کہ اکنامکس has everything to do with the world view, اور کیپٹلسٹ کا جو ورلڈ ویو ہے, جو پیسوں کے بارے میں ہے, وہ ورلڈ ویو کیا ہے؟ وہ ورلڈ ویو یہ ہے کہ انسانوں کی نیڈز جو ہیں, انسانوں کی جو خواہشات ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں, اور آپ کے پاس جو چیزیں ہیں, ریسورسز ہیں, مٹیریل ہے, یہ لمیٹڈ ہے. اور اس وجہ سے اس کا ایک تناؤ ہے ان کے بیچ میں, اور اس کا حل انہوں نے کیا نکالا کہ اب آپ پروڈکشن پہ پروڈکشن کرتے جائیں. اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام کہتا ہے کہ ہیومنز کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ پوری کی جا سکتی ہیں 100%. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انف ریسورسز بنائی ہیں, اور پھر اس سے بڑھ چڑھ کے آپ ایون کوشش کرتے ہیں کہ انسانوں کی جو خواہشات ہیں, جو وش لسٹ ہے, آپ اس کو بھی پورا کریں. اور لیکن یو ڈونٹ ڈو دیٹ ایٹ دی ایکسپینس آف جو غربا ہیں, یو ڈونٹ ڈو دیٹ ایٹ دی ایکسپینس آف ادرز. تو آپ یہ بالکل کر سکتے ہیں. تو اس لیے اسلام اکنامک پرابلم کو ایک پرابلم کے طور پہ دیکھتا ہے ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے, کہ کسی طریقے سے کہیں مرکوز نہ ہو جائے, کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائے, جو ہم نے اپنے انڈیا ایپیسوڈ کے اندر بھی بڑے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ جب چند لوگوں کے ہاتھوں میں آتی ہے اور مرکوز ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, کیسے چند خاندان جو ہے نا پوری کی پوری اکانومی کو یرغمال بنا لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑا انٹرسٹنگ ایک پہلو وہ پہ روشنی ڈالی کہ بیسکلی اکانومی کے اندر چیزیں بالکل ایسا نہیں ہے کہ کچھ چند تھیریز ہیں اس کے اوپر سب لوگ چل رہے ہیں, یا چند لاز ہیں, بالکل امپیریکلی چیزیں ہوتی ہیں. ہر اکانومسٹ اپنی ہر جو جس جگہ جو پالیسی میکر ہے وہ اپنی ورلڈ ویو یا اپنی پرسپیکٹیو کے مطابق ان پالیسیز کو بناتا ہے. تو آپ نے ایک ایگزامپل اس کی دی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی, تو یہ میرا خیال ہے یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے, جس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک جو اس میں پرائیویٹائزیشن کا والا اسپیکٹ ہے وہ بھی اس میں نظر آتا ہے کہ بہت سارے اکنامسٹ جو ہیں وہ جن کی انکلینیشن تھوڑی سی سوشلسٹ سائڈ پہ ہے وہ اس کے خلاف ہیں پرائیویٹائزیشن کے, اور جو نیو لبرل اکنامسٹ ہیں وہ بہت زیادہ پریفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ریاست کا کام ہی نہیں ہے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز کو چلانا اور ان کو لے کے چلنا, بلکہ وہ ریاست کبھی رن کر ہی نہیں سکتی. ریاست کا کام تو صرف ٹیکس لگانا اور ریگولیشن دینا ہے, اور جو کمپنی چلانا, بزنس چلانا, وہ پرائیویٹ انڈیویجولس کا کام ہے. اور ہمیں پاکستان کے ڈسکورس کے اندر بڑی ایک ڈبیٹ نظر آتی ہے کہ ڈفرینٹ قسم کے جو وہ ہیں وہ بات کرتے ہیں. بالکل, تو آپ کی بات بالکل صحیح. پہلے تو میں ویسے ایک جو ہے نا انٹرسٹنگ ڈسکلیمر دوں کہ دیکھیں یہ بات جو ہے نا چائنا جیسے ممالک نے, یہ بات رشیا جیسے ممالک نے, اور یہ بات ساؤتھ کوریا جیسے ممالک نے ختم کر دی نا. ان کے پاس اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, SOEs, اور وہ جو ہے نا بہت کامیاب اکانومیز ہیں. ویسے تو پاکستان کہیں بھی ایگزامپل نہیں ہوتا, لیکن میں کہوں گا ایون پاکستان کو اگر ہم اس کو اٹھا کے دیکھیں تو پاکستان کی 200 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں, اور صرف 3 کی بات ہوتی ہے کہ وہ خسارے میں چل رہی ہیں, اور وہ بھی 90s کے بعد خسارہ ہے. اسٹیل مل 90s میں چلنا بند ہوئی ہے, PIA جو ہے خسارے میں 90s کے بعد گئی ہے, مشرف ایرا میں گئی ہے, یا پرابلی 94-95 میں. اس سے پہلے اٹ واز
immensely profitable. اینڈ وی نو کہ وہ خسارے میں کیوں ہے. سو دا ریزن از ناٹ کہ وہ جو ہے نا مطلب گورنمنٹ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو خسارے میں ہوگی. ہمیں پتہ ہے اس کے اندر کیا کرپشن ہے, اس کے اندر کیا پالیسیز ہیں, کتنی بھرتیاں ہیں, وہ سارا کچھ ہم جانتے ہیں. مزے کی بات ابھی ریسنٹلی ایک پوڈ کاسٹ آئی تھی, میں اس کو دیکھ رہا تھا, تو پی ٹی سیل کو انہوں نے وہ ڈائسیکٹ کیا, اور پی ٹی سیل کی انہوں نے پرائیویٹائزیشن کو پورا انہوں نے بتایا کہ جب وہ پرائیویٹائز ہوا ہے تو اٹ واز میکنگ پروفٹ ان بلینز. ہمیں یہ یقین نہیں ہے کیا کہ جو پی آئی اے کو خریدے گا وہ بلینز بنائے گا؟ وہ بیوقوف ہے, وہ کیوں لے رہا ہے؟ سر او جی ٹی سیل کو کرے گا, کچھ وہ کرے گا پالیسیز. جی او جی ٹی سیل کی پرائیویٹائزیشن کی بات ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ پروفٹ بنا رہا ہے, اس کے باوجود اچھا اس کا دیکھیں, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے. سو یہ جو ویسٹرن لبرل اکنامکس ہے نا, یہ آپ کو یہ کہتی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کمزور ہو, آپ کی اسٹیٹ غریب ہو. یہ چاہے امریکہ کی ہم بات کریں, چاہے ہم برطانیہ کی بات کریں, اور پھر طاقتور کون ہو؟ کیپٹلسٹ, ان کے پاس پیسہ ہو, تو آپ کی اسٹیٹ بھی جو ہے نا ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو. اور ہم مسلمان, ہمارا جو اسلامی نظام ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں, اسٹیٹ کی کیونکہ ذمہ داریاں ہیں, رسپانسبلٹیز ہیں. فار دیم پیپل آر جسٹ اے نمبر. انہوں نے لے آف کر دیا, لاکھ لوگوں کو لے آف کر دیا, انہوں نے کہہ دیا اتنے لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں. اٹس آل جسٹ میتھس فار, اٹس ارتھمیٹک فار دیم. ان کا تو مقصد یہ پروفٹس ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے, بلکہ اسلام میں ذمہ داری ہے. ایسے ہی نہیں ہم وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جو کال ہے نا وہ سنتے ہیں اور سناتے ہیں کہ فرات کے کنارے اگر بکری کتا جس کی بھی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ گر جائے, اس کو ٹانگ دکھ جائے تو میں ذمہ دار ہوں. مطلب دس از دی سینس آف اونرشپ یو ہیو ناٹ اونلی اوور یور پیپل بٹ اوور اینی ون اینڈ ایوری ون ان دا اسٹیٹ. تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اسلام میں اسٹیٹ جو ہے وہ کچھ منی میکنگ کے جو ذرائع ہیں, خاص طور پہ ایسی چیزیں جو کہ جن میں مونوپلائز ہونے کا خطرہ ہو. یعنی جیسے اب اسٹیل ہے, اسٹیل آپ کو چاہیے, آپ کی اسٹیٹ کو اسٹیل کی ضرورت ہے ڈیفینس کے لیے, جہازوں کے لیے, ٹینکوں کے لیے. آپ کل کلاں کو جنگ لڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دشمن کے ساتھ, اور آپ کا جو اسٹیل مل اونر ہے, آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وہ تو جو ہے نا کوئی انڈیا کا یا کوئی اسرائیل کا بلینئر ہے جو کہ اس کا اونر ہے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تو اسٹیل دیتا ہی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, تو مطلب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اگین دس از پوائنٹ کیا ہے, اٹس ناٹ اے سائنس, دس از سوشل سائنس. سوشل سائنسز آر ناٹ سائنسز, دے آر ناٹ آبجیکٹیو, دے ہیو ٹو ڈو ود یور ورلڈ ویو. یہ لوگوں کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اور مسلمانوں کا ورلڈ ویو بالکل 180 ڈگریز ڈفرینٹ ہے لبرل یا کمیونسٹ ورلڈ ویو سے, اور اسی لیے ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں وہ ہمارے اوپر کبھی بھی کرامت ثابت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے جو بات کی اسلامک پرسپیکٹیو میں, خیال ہے یہ تو بالکل ہی ایک پیراڈائم شفٹ ہے. یعنی جو آپ نے بات کی نا کہ جتنا یہ نظام ہے, آپ کسی کی بات کر لیں, مین میڈ سسٹم ہے, یہ جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے, یہ چند ازمپشنس کے اوپر آبویسلی ایک آپ سسٹم بناتے ہیں کسی پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. تو اکنامکس از سسٹم ٹو سالو اے پرابلم, ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز, پروڈکشن آف ریسورسز, مینجمنٹ آف ریسورسز. تو اب یہ جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے جس پرابلم کو لے کے چلا ہے, وہیں کے اندر جو ریگنگ ہے وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی, یا میں ریگنگ کہوں یا میں اس کو کہوں کہ جو غلط ازمپشنز ہیں وہیں سے اسٹارٹ ہوتی ہیں. اور اسلام کا جو ہے جو کہ ایک ڈیوائن سسٹم ہے فار دا مین کائنڈ, اس کی جو بنیاد ہے وہ تو ہے ہی ایک ڈیوائن انٹلیکٹ کے اوپر, ڈیوائن وزڈم کے اوپر. تو یقین وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت ساری ڈفرینسز نظر آتی ہیں کہ اس جب ہم اپنے نظام کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہم نے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بات کی تھی, ایک ٹیرنی آف دی ایوریجز, کہ یہاں پہ جی ڈی پیز یا چند اسٹیٹس یا چند لسٹ, چند اسٹیٹسٹکس کی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہیں تو پرابلم نہیں ہے. جبکہ اسلام بات جو ہے وہ کرتا ہے کہ لائیولیہڈ کتنے لوگوں کا متاثر ہے, کیا انڈیویجول لیول پہ جا کے کیا لوگوں کو چیز پرووائڈ ہو رہی ہے. عمر کی آپ نے اگزامپل دی, تو وہ ان کی بہت ساری ایگزامپلز ہیں کہ وہ شہر کے اندر رات کو چکر لگا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. تو میرا خیال ہے یہ میرا خیال ہے انٹرسٹنگ ایک اینگل ہے. اور میرا خیال ہے یہ ہم فار دا فیوچر پوڈ کاسٹ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی کیا ڈفرینسز ہیں, ایگزیکٹلی کہاں پہ پرابلم لائے کرتا ہے, کہاں پہ وہ لائن ڈرا کرنے کی ضرورت ہے, کن جگہوں پہ. جو آپ نے یہ بھی بات کی کہ اکنامکس جو ہے یہ ایک سائنس نہیں ہے کہ امپیریکلی اس کو دیکھنا ہے اور ہر بندہ اس کو ایک ہی طریقے سے دیکھے گا, چند تھیریز ہیں. اصل میں یہ ایک ورلڈ ویو ہے. تو جو ایون اگر ویسٹرن ورلڈ ویو کی بات کریں تو وہاں پہ ڈفرینٹ, اگر آپ کینزین اس کی اکنامکس کی بات کریں, ایڈم اسمتھ کی بات کریں, ان کا آپس میں اختلاف ہے بہت ساری چیزوں پہ. اگر آپ دوسرے ورلڈ ویو کی طرف جائیں, سوشلسٹ
کی طرف تو وہ ڈفرینٹ ان کا ہے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ہم ایک انٹرسٹنگ ٹینجنٹ کے اوپر اس کو کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس پوڈ کاسٹ کو. پاکستان کے اندر اکنامک جو کوشچن ہے, جو پرابلم ہے, وہ بہت زیادہ وائڈلی ڈسکس ہوتا ہے میسز کے اندر. ابھی بھی جو ہے بات ہو رہی ہے IMF کے اگلی ٹرانچ کی, پرابلی اسٹاف لیول اگریمنٹ وہ ہو چکا ہے, ٹرانچ آئے گی تو پھر آگے سعودی کے ساتھ یا اور قطریز کے ساتھ بھی بات چل رہی ہے انویسٹمنٹ کی. تو میرا خیال ہے اس کے اوپر مزید ہم ڈفرینٹ ایپیسوڈز ہم کر سکتے ہیں. کچھ بہت سارے اینگلز ہم نے ڈسکس کیے, کرنسی کا, ربا کا, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا, پرائیویٹائزیشن کا. تو ہم یہ اپنے آڈینس کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ کس ٹاپک کے اوپر چاہیں گے کہ اس کے اوپر مزید بات ہو. تو انشاءاللہ ایک ہم اس کے اوپر پوری سیریز کر سکتے ہیں. بالکل آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں, میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری آڈینس کے لیے ایک اگین ایک ہوم ورک کہہ لیں, ایک ٹاسک کہہ لیں کہ وہ جو اس زمانے میں فائنینشیلائزیشن ہوئی ہے نا, وہ اس کو تھوڑا سا سمجھیں. سو وین آئی سے فائنینشیلائزیشن وٹ آئی مین از کہ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں اس کے اندر فائنینس کی امپورٹنس بہت بڑھ گئی ہے, اور اس کو دیکھنے کے پرکھنے کے لٹمس ٹیسٹ ہیں. تو تھوڑا سا اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے, دیکھیں ابراہیم, آپ یہ تو مانیں گے نا کہ انسان کے لیے جو سب سے ضروری پروڈیوس ہے وہ ہے کھانے پینے کی, پودوں کی, مال مویشی کی, بیسک کموڈیٹیز ہے جس کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے. اور اس ٹائم پہ اس کیپٹلسٹ سسٹم میں جو سب سے زیادہ جو آپ کہہ لیں یوز لیس یا کم قیمت یا جو دیکھی جاتی ہے وہ یہ چیز دیکھی پروڈیوسر, ٹھیک ہوگی, اینڈ پروڈیوسر. اور آپ کو کسی بھی مین مارکیٹ میں, پاکستان کے بڑے شہر کے کسی بھی مین مرکز مارکیٹ میں آپ کو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ کہیں پہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی کہ یہ بک رہی ہوں. اگر نظر بھی آئیں گی تو وہ بھی کسی باہر کی کمپنی کے پیکٹ میں بند کر کے اگر کسی دکان میں بک رہی ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو ایک اسٹور نظر آ جائے. لیکن میرا سوال آپ سے اور لسنر سے یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا بزنس ہے, وہ کون سا کاروبار ہے, وہ کون سی کموڈٹی ہے جو کہ آپ کو پاکستان کے ہر بڑے شہر کے ہر بڑے مرکز میں مین فرنٹ پہ سب سے بڑی پراپرٹی, سب سے بڑی ریئل اسٹیٹ میں نظر آتا ہے. میں جواب دے دوں یا اس کو ہم اپنی آڈینس پہ چھوڑیں؟ آپ کی مرضی. میرا خیال ہے کہ ہم نے جس ٹاپک کے اوپر ہمارا ٹاپک آج رہا ہے کہ ہم نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے اوپر بات کی, ہم نے اس اکنامک سسٹم کی بات کی, فائنینشیل جو ڈیسیجنز ہیں, پالیسیز, اس کی بات کی. تو ایکچولی نیچرلی جواب وہیں پہ آتا ہے کہ یہ بینکس ہیں جو کہ مجھے بھی بڑی یاد آئی 2024 جو کہ اس وقت ایک اکنامک کرائسس سے پاکستان گزر رہا ہے پچھلے 2-3 سال سے, اور اس وقت پیک انفلیشن, پیک جاب لیسنس چل رہی ہے. بزنسز جو ہیں وہ بند ہو رہے ہیں, پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. صرف ایک بزنس ہے جس نے انپریسیڈنٹڈ پروفٹس جو ہیں وہ ریکارڈ, ونڈ فال پروفٹس, اور وہ بینکس ہیں. بالکل. اور وہ پروفٹس جو ہے وہ 20-30-40% نہیں تھے, وہ 200-300% تھے تمام بینکس. بلکہ بینکس مبارکباد کے حقدار ہیں کہ ان کا ایک نمائندہ جو ہے اس وقت فائنانس منسٹر بن گیا ہے. بالکل بالکل. تو اب بینکر جو ہیں وہ ہماری اکانومی چلا رہے ہیں, تو پھر تو آپ تو پرابلی اگلے سال 1000% وہ فیصد وہ کریں گے پروفٹ میکنگ. تو میرے خیال ہے اس اینگل کے ساتھ ہم اس پوڈ کاسٹ کو اپنے اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور آگے آنے والے ڈفرینٹ ٹاپکس کے اندر ہم ایک دوبارہ حاضر ہوں گے. اکنامکس کے اوپر بھی ڈفرینٹ ہم ایپیسوڈ ریکارڈ کریں گے. تو ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا, اور اپنی آڈینس کے لیے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اس پوڈ کاسٹ کو دیکھا. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کریں, اپنے کامنٹ سیکشن کے اندر اپنی جو اوپینینز ہیں ضرور دیں, سوالات ہیں تو وہ بھی ضرور آپ بھیج سکتے ہیں. تو وہ آپ کہنا بھول جاتے ہیں کہ سبسکرائب اور بیل آئیکن اور سارا کچھ ہٹ کریں, وہ ضرور کہا کریں. بالکل بالکل. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ. اگر آپ کو یہ ٹاپک اچھے لگیں, آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر مزید ہم بات کریں, تو ضرور ہمیں لکھ بھیجیں, ہمیں کامنٹ سیکشن کے اندر آگاہ کریں, اور گھنٹی کا بٹن بھی ضرور دبائیں. تو انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ کا وقت کا شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم.